السلام علیکم۔ ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناول کا نام ہے کاسۂ دل اور مصنفہ ہیں سندس جبین۔ قسط نمبر 4۔ آوازیں تھی کہ بڑھتی جا رہی تھیں، شور، چیخ و پکار اور اعصابی تناؤ ستارہ دماغ جیسے پھٹ جانے کے قریب تھا۔ اس کے پپوٹوں میں ہلکی ہلکی لرزش ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس پر جھکا تھا۔ تارا، تارا آنکھیں کھولو، بڑا بے تاب لہجہ تھا۔ اس کے شعور نے تیزی سے متحرک ہو کر مخاطب کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ ماں، باپ، بہن، بھائی، دوست، احباب، اسے کون تارا کہتا تھا؟ اسے یاد نہیں آ سکا۔ اس کے لاشعور نے فعال ہونے سے انکار کر دیا۔ درد کی ایک ٹیس اس کے رخسار سے ہوتی ہوئی اس کے سر میں پھیل گئی اور لرزتی پلکیں ایک بار پھر بند ہو گئیں۔ تارا کی گردان بددستور جاری تھی۔ اس کے ذہن میں ایک دھندلا غبار پھیل گیا اور اس دھند نے اسے پھر سے تاریکیوں میں پھینک دیا۔ شام کا دھندلکا اجالا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ لان بتدریج ویران ہو رہا تھا۔ ہر روز سجنے والی محفل کچھ دیر پہلے ہی برخاست ہوئی تھی۔ علینا پچھلی طرف والی سیڑھیوں میں بہت دیر سے بیٹھی کسی غیر مرئی نکتے پر غور کر رہی تھی۔ ساتھ ہی پڑا چائے کا مگ بڑی دیر سے ٹھنڈا ہو چکا تھا اور چائے کی سطح پر بننے والی سیاہ جھلی اس کے بد ذائقہ ہونے کا ثبوت تھی۔ وہ اس وقت اتنی گہری سوچ میں تھی کہ اس کے بالکل پتہ نہیں چل سکا کہ کب عباس اس کے برابر میں آ کر براجمان ہو گیا۔ تمہاری چائے تو ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کی آواز خاموشی کے تھال میں کھنکھناتے سکوں کی مانند گونجی تھی۔ وہ بری طرح چونکی۔ عباس کو دیکھا، پھر ایک طویل سانس لے کر اپنا سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ زندگی میں بہت سی چیزیں چائے سے زیادہ اہم ہوتی ہیں۔ اس نے گلاب کی باڑ پر نگاہ ٹکاتے ہوئے صرف سوچا، کہا نہیں۔ تم پریشان ہو؟ عباس کے لہجے میں سوال تھا، پریشانی نہیں۔ علینا نے حیرت سے بھائی کو دیکھا، جس کا لہجہ خود بے یقین تھا، گویا اسے اپنے سوال پر اعتبار نہ تھا۔ آپ کو کیوں لگا؟ وہ بے تاثر بن گئی۔ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی۔ تم بھلا کیوں پریشان ہوگی؟ عباس نے خود کو جھٹلایا۔ علینا کو ہنسی آئی، بے وجہ بے مقصد۔ تمہارے پیپر کیسے ہوئے؟ ٹھیک ہوئے۔ اب چھٹیوں میں کیا کرو گی؟ رزلٹ کا انتظار۔ علینا نے جیسے عباس کی کم عقلی پر ماتم کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن وہ تو اپنے وقت پر ہی آئے گا۔ تو کیا کروں؟ تم سیکنڈ ایئر کی بکس پڑھا کرو۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس بک نہیں ہے، اس نے جتایا۔ وہ ایک لمحہ کو چونکا، پھر مسکرا دیا۔ میں لا دوں گا۔ علینا نے اس بات میں سر ہلا کر پھر سے سر گھٹنوں پر رکھ لیا۔ عباس چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی یہ بہن بڑی پیاری تھی اور اسے بہت عزیز تھی، کم گو، مؤدب اور سب سے چھوٹی۔ مگر پتہ نہیں کیوں کبھی کبھی عباس کو لگتا کہ وہ کسی چیز کی ٹینشن لیتی ہے۔ پتہ نہیں کیا چیز اسے پریشان کرتی تھی۔ وہ کبھی بھی ان کے ساتھ باہر نہیں گئی، نہ کسی ٹریٹ پر اور نہ کسی انجوائمنٹ کے لیے۔ اکثر وہ سب مل کر بیٹھے ہوتے تو وہ بڑی خاموشی سے، بڑے ہی غیر محسوس انداز میں ان کے درمیان سے نکل جاتی۔ عباس کو یاد نہیں تھا کہ اس نے کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی ایک بھی گیدرنگ انجوائے کی ہو، یا پھر ان کے درمیان بیٹھ کر کسی بات پر کہا لگایا ہو۔ اس کی نیچر بڑی الگ تھلگ تھی، سب جانتے تھے، اس لیے کوئی اسے فورس نہیں کرتا تھا۔ مگر آج اس پل اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ یہ اس کی الگ تھلگ نیچر نہیں تھی، بلکہ یہ کسی قسم کا احساس کمتری تھا جو اسے ان سب سے دور رکھتا تھا۔ وہ خود حیران تھا کہ آخر اس نے اندازہ کرنے میں اتنی دیر کیوں کر دی، آخر وہ ان سب سے کیوں بھاگتی تھی۔ عباس کدھر ہو عباس؟ شاہ بخت نے اپنے کمرے کے ٹیرس سے لان کی طرف رخ کر کے آواز لگائی۔ عباس کی سوچ کا ربط بری طرح ٹوٹا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ آ رہا ہوں، عباس نے بلند آواز میں کہا اور تیز قدموں سے واپس مڑ گیا۔ علینا کے اندر تک بیزاری پھیل گئی۔ ہر شخص اس کا پیروکار ہے یا پھر غلام، جس کو دیکھو اس کی تابعداری میں مرا جا رہا ہے۔ حد ہے۔ اور وہ احمق اور جاہل ڈاکٹر کہتا ہے میں اس شاہ بخت سے محبت کرتی ہوں۔ محبت، خود پرستی کا مارا انسان سمجھتا ہے اس گھر کے ہر فرد کی طرح میں بھی اس کے آگے پیچھے پھروں، اس کے احکام بجا لاؤں۔ کیوں؟ یہ میرا بھائی عباس، جسے یہ تو پتہ ہے کہ بخت کو کون سا رنگ پسند ہے اور وہ دن میں کتنی بار کافی پیتا ہے اور اس کا اگلا ایونٹ کہاں ہے، مگر یہ نہیں پتہ کہ میرے یعنی اس کی بہن کے ایگزامز کب ختم ہوئے اور میری چائے کیوں ٹھنڈی ہو گئی پڑے پڑے۔ میرا بھائی، جسے خود بھی یقین نہیں کہ میں کسی چیز کو لے کر پریشان ہوں، وہ اس بات کو خود جھٹلا رہا ہے اور
یہ سب تمہاری وجہ سے ہے، صرف تمہاری وجہ سے شاہ بخت۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بہت عام سی تھی، بہت عام، مگر اسے خاص بننے کا شوق تھا، سب میں نمایاں ہونے کا شوق اتنا شدید، اتنا زور آور تھا کہ وہ خود کو بدلنے کی کوشش میں ہلکان ہونے لگی، ورنہ اس کا بھی دل چاہتا وہ عام لوگوں کی طرح ری ایکٹ کرے۔ جب کوئی اسے بلائے بلند آواز میں، اس پر حکم چلائے تو وہ چیخ کر اسے خاموش کرا دے۔ جب وہ سب اکٹھے بیٹھ کر ہنستے اور کوئی اسے مخاطب نہ کرتا تو وہ جلتا دل لیے خاموشی سے اٹھ کر چلی جاتی، اور ان کی باتوں میں، محفلوں میں اور ان گنت جاری رہنے والی دعوتوں میں بڑے غیر محسوس انداز سے نکلتی گئی۔ شاید وہ ان جیسی نہ تھی، اسے شدت سے احساس ہوتا وہ اس گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی اور سب سے غیر ضروری بھی۔ اسے ہر جگہ سے بے دخل کر دیا جاتا۔ رفتہ رفتہ وہ خود اپنے خول میں سمٹنے لگی، اگرچہ اب بھی اس کا دل چاہتا کہ اگر کوئی اسے اس کے پسندیدہ کام سے روکے تو وہ زور زور سے بولے، خوب روئے، اپنی بھڑاس نکالے، ضد کرے، بالکل عام بچوں کی طرح ری ایکٹ کرے۔ بچی ہی تو تھی وہ، یا شاید باقی سب سمجھتے تھے۔ اگر وہ اسے بچی سمجھتے تھے تو اسے اس طرح ٹریٹ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کتنی عجیب سائیکی تھی اس گھر کے لوگوں کی۔ اسے حیرت ہوئی، اور وقار بھائی جنہوں نے آج تک اسے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی، اس دن کیسے دہاڑ رہے تھے اس پر، صرف شاہ بخت کی وجہ سے۔ شاید جتنا اہم اور ضروری اس گھر کے لیے شاہ بخت تھا، وہ اتنی ہی غیر اہم اور غیر ضروری۔ اپنی بے توقیری یاد کر کے مزید آنسو اس کے گالوں پر لڑک آئے تھے۔ نوفل صدیق کا تعلق بنیادی طور پر تھائی لینڈ سے تھا۔ اس کے باپ کا ہوٹل کا بزنس تھا جس میں اس کی اطالوی نژاد ماں بھی اس کا ساتھ دیتی تھی۔ نوفل نے خود ہوٹل مینجمنٹ کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ اپنے باپ صدیق علی کے ساتھ ان کا ہوٹل بزنس جوائن کرنے کے بعد اس نے بڑی تیزی سے ہاتھ پیر پھیلائے تھے۔ پہلے صرف ان کے تھائی لینڈ میں 2 ہوٹلز تھے، مگر رفتہ رفتہ نوفل نے یہ تعداد 10 تک پہنچا دی تھی۔ اس نے بینکاک اور سنگاپور جیسے خوبصورت ممالک کو اپنا ہدف بنایا تھا۔ سنگاپور پر اس کی نظر خاصی دیر سے تھی۔ ٹورسٹ پلیس کے طور پر سنگاپور کی مقبولیت دیکھتے ہوئے اس کا ارادہ مزید پختہ ہوا تھا۔ ہوٹل بزنس کے لیے اسے سنتوشا سب سے زیادہ پسند آیا تھا، اور ویسے بھی سنتوشا ایک پرکشش ٹورسٹ پلیس اور مقبول عام ہل اسٹیشن تھا۔ وہ کئی بار سنتوشا جا چکا تھا۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں جب سنتوشا کو فائنلائز کیا گیا تب وہ سائٹ دیکھنے سنتوشا روانہ ہوا تھا۔ سنگاپور ایئرپورٹ پر اس کا سامنا پہلی بار ستارہ سے ہوا تھا، اور اسے دیکھ کر وہ کتنے ہی پل اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا تھا۔ لانگ شرٹ اور فلیپر میں ملبوس، اپنے لمبے خوبصورت بالوں کو چوٹی کی شکل میں باندھے، وہ بار بار اپنے لب کچل رہی تھی اور بھرائی ہوئی آنکھوں سے ہر طرف دیکھتی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ سے بے خبر یکٹک اسے دیکھتا جا رہا تھا، ذہن میں جیسے پھر سے ایک یاد نے ڈیرا آ جمایا تھا۔ چمکتا ہوا زندگی سے بھرپور ایک چہرہ پوری وضاحت اور صراحت سے یادداشت کے پردے پر جھلملایا تھا۔ اذیت و درد کی ایک لہر اس کے دماغ سے ہوتی پورے وجود میں پھیل گئی تھی۔ آج پھر اسے شانی وانگ یاد آئی تھی۔ ہبا اس سے ناراض تھی۔ 2 دن سے وہ نہ تو کالج جا رہی تھی اور نہ اس سے بات کر رہی تھی۔ مرینا ازحد پریشان تھی۔ وہ بارہا پوچھ چکی تھی، مگر پتہ نہیں کیوں وہ اتنی روڈ اور ill mannered بن رہی تھی۔ اس نے مرینا کے کسی قسم کے سوال کا جواب نہ دیتے ہوئے انہیں کمرے سے جانے کا کہا تھا، جس پر وہ شاکڈ رہ گئی تھیں، لب کاٹ کر رہ گئی تھیں۔ انہوں نے اسید کو سب کچھ بتایا تھا۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ وہ مرینا کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کے رویے کا پس منظر اور مقصد جانتا ہے۔ ان کے جانے کے بعد وہ دیر تک راکنگ چیئر پر جھولتا رہا، چہرے سے پریشانی ظاہر تھی۔ پھر وہ کچھ سوچ کر اٹھا اور سیل فون اٹھا کر باہر نکل آیا۔ ماما نے اسے بتایا تھا کہ ہبا نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اس نے KFC فون کر کے ہوم ڈلیوری کے ذریعے ایک لارج میل آرڈر کی اور پھر لان میں آ گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے ہبا کے کتنے ہی انداز گھومے تھے، اسے ضد کرتی، جھگڑتی، ناز اٹھواتی، اور اس کی ذرا سی ڈانٹ پر آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھر لاتی۔ ہبا اسے کتنی عزیز تھی، کاش وہ اسے بتا سکتا۔ کچھ دیر بعد چوکیدار نے اسے لارج میل ایک عدد بل کے ساتھ لا کر دی۔ اس نے بل کلیئر کیا اور شاپنگ بیگ اٹھا کر ہبا کے کمرے کی طرف آیا۔ آہستگی سے دستک دی۔ ہبا اس کی مخصوص دستک فوراً پہچان گئی تھی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد اس نے دوبارہ دستک دی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اسید، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ اس کی شکست خوردہ بھیگی آواز اسید کے کانوں میں پڑی اور اس کی بے چینی مزید بڑھا گئی۔
ہبا دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مگر مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، سنا؟ اس بار وہ چلائی تھی۔ اسید کی بے چینی پر یکلخت غصہ غالب آیا تھا۔ اس نے اس بار قدرے زوردار طریقے سے دروازہ بجایا۔ ہبا دروازہ کھولو، میں کہہ رہا ہوں، ورنہ… اسید نے چیلنجنگ انداز میں کہا۔ ورنہ کیا؟ وہ دروازہ کھول کر زور سے بولی تھی۔ اسید کے نفسیاتی داؤ نے کام کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے دروازہ لاک کر دیا۔ کیا کرو گے تم؟ ہاں بتاؤ مجھے۔ وہ مزید غصے میں آ گئی تھی۔ میری بات سنو ہبا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہبا نے تیزی سے رخ پھیر لیا تھا۔ اس کے لہجے میں لرزش تھی۔ تم جاؤ یہاں سے اسید، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ تمہاری کوئی بات سننی ہے۔ اسید نے اس کا بازو کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تمہاری اس قطع تعلقی کو میں کیا سمجھوں؟ تمہیں لگتا ہے میں نے کچھ غلط کہا تھا؟ اسید نے سرد لہجے میں کہا۔ ہبا نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا اور طنزیہ ہنس دی۔ تم نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور میں واضح کر دوں اسید، پاپا بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ تم میرے بھائی نہیں ہو، کسی رشتے سے بھی نہیں ہو، کسی لحاظ سے بھی نہیں ہو، نہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے اور نہ معاشرتی۔ نہ ہم دونوں کے پاپا ایک ہیں نہ ماما۔ میرا تمہارا رشتہ صرف اتنا ہے کہ تمہاری ماما میرے پاپا کی وائف ہیں اور بس۔ ہبا کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ اسید کا ہاتھ اٹھا اور زناٹے دار تھپڑ اس کے بائیں گال کی خبر لے گیا۔ ہبا کے حلق سے ایک اضطراری چیخ نکلی اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے کارپٹ پر گری۔ اپنی بکواس بند کرو، وہ کررایا تھا۔ شدید اشتعال نے اس کی حالت غیر کر دی تھی۔ آنکھوں سے لپکتے شعلے اور سرخ رنگت۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے سے حقیقت بدل سکتی ہے تو بخوشی تم ایسا کر لو۔ ہبا نے طنز میں لپٹا تیر مارا تھا۔ اسید ساکت کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے دماغ میں شور بڑھتا جا رہا تھا۔ ہتھوڑوں کا شور، کڑکتی بجلیوں کا شور، گڑگڑاتی ٹرینوں کی چیخم دہاڑ اس کے کان پھاڑنے لگی۔ اس شور میں بس ایک آواز تھی جو منعکس ہو کر ہر بار اس کے دماغ کے آئینے سے ٹکرا رہی تھی۔ حقیقت کو بدلا نہیں جا سکتا اور حقیقت یہی ہے کہ تم میرے بیٹے نہیں ہو۔ تیمور کی آواز۔ تم میرے بھائی نہیں ہو۔ ہبا کی آواز۔ یکلخت مرینا بھی اس کے تخیل سے نکل کر سامنے آ گئی۔ تم تیمور کے بیٹے نہیں ہو۔ مرینا کی آواز۔ اسید کے ہاتھ سے آہستگی سے KFC کا شاپنگ بیگ چھوٹا اور زمین پر گر گیا۔ وہ تیزی سے پلٹا اور بھاگتے ہوئے باہر نکل گیا۔ وہ بس بھاگ رہا تھا اور آوازیں تھیں کہ اس کے تعاقب میں تھیں۔ وہ بھاگتا بھاگتا ہانپنے لگا۔ چوڑی سڑک رات کی اس پہر ویران تھی۔ گھر تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ رات کی تاریکی جیسے اس کے وجود میں اترنے لگی۔ وہ بے ساختہ ٹھوکر کھا کر گرا۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔ زہریلی آوازوں کے کوڑے بڑی بے رحمی سے اس کی پشت پر گر رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی تیز رفتار رولر اسے روندتا ہوا گزر رہا ہو۔ اس کا تنفس بتدریج تیز سے تیز تر ہونے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے پیچھے سرخ آنکھوں اور لپالپ زبانوں والے ڈھیروں بھیڑیے لگ چکے ہیں۔ وہ اٹھا اور زیادہ تیزی سے بھاگنے لگا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ گھروں کے روشن دریچے بجھ چکے تھے۔ لیمپ پوسٹ جیسے جادو کے زور سے غائب ہو گئے تھے۔ چوڑی تارکول کی سڑکیں اور ارد گرد موجود آبادیاں جیسے دھتکاری ہوئی عذاب شدہ قوم کی طرح تباہ ہو چکی تھیں۔ یکلخت وہ بھاگتے بھاگتے کسی چیز سے ٹکرایا اور تیز روشنی اس کی آنکھوں میں بری طرح چبھی تھی۔ اسے لگا قیامت آ گئی ہو اور سورج دھرتی پر اتر آیا ہو۔ درد کی بے پناہ ٹیسیں اس کے وجود سے کسی آکٹوپس کی مانند لپٹ گئیں۔ وہ چکرا کر نیچے گرا۔ اس کا دماغ کسی کمپیوٹر کی طرح شٹ ڈاؤن ہوا تھا۔ آمنہ نے معمول کی مانند سونے سے قبل کے امور نمٹائے اور برش لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وقار نے کتاب سے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، بغور جائزہ لیا اور پھر سے کتاب میں گم ہو گئے۔ آپ سے ایک بات کرنی تھی وقار۔ آمنہ نے بال سمیٹ کر کیچر لگایا۔ وقار نے قدرے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور پھر ایک طویل سانس لے کر کتاب بند کر دی۔ کون سی بات؟ انہوں نے آمنہ کا چہرہ جانچا، جہاں عجیب سی کشمکش اور تذبذب نظر آ رہا تھا۔ آمنہ ایسی کون سی بات ہے جس کے لیے آپ کو اتنا سوچنا پڑ رہا ہے؟ وہ کچھ حیران ہوئے تھے۔ میں سوچ رہی ہوں پتہ نہیں مجھے کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ وہ بددستور شش و پنج میں تھی۔ لیکن بات کیا ہے بھائی؟ وہ کچھ جھنجھلا سے گئے۔ جب سے بخت ہاسپٹل سے آیا ہے میں نے ایک بات بڑی شدت سے نوٹ کی ہے۔ بخت میں تو جو بھی چینج آئی ہیں وہ تو الگ بات ہے، آپ کا رویہ بھی بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے جب بھی سب لاؤنج میں اکٹھے ہوتے ہیں
یا کھانے کی میز پر یا شام کی چائے پر، آپ کی نظریں بخت کی طرف بڑے کھوجنے والے انداز میں اٹھتی ہیں، یوں جیسے کسی راز کا کھوج لگا رہی، اور بات صرف یہاں ہی ختم نہیں ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ علینا کو بغور دیکھنے لگتے ہیں، یوں جیسے دونوں کے رویوں کا موازنہ کر رہے ہوں۔ مجھے اس کمپیریزن کی نہ تو وجہ سمجھ آتی ہے اور نہ لاجک۔ آمنہ چپ ہوئیں۔ وقار کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ انہوں نے توصیفی انداز میں سر ہلایا اور بولے، آپ کی ذہانت پر مجھے کوئی شبہ نہیں ہے محترم خاتون۔ بالکل ٹھیک محسوس کیا ہے آپ نے، یقیناً ایسا ہی ہے، مگر اس کی وجہ اور لاجک دونوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ وہ آہستہ آہستہ رک کر انہیں تفصیلاً کچھ بتا رہے تھے۔ آمنہ کی حیرت سے پھیلی آنکھیں اور کھلا منہ ثبوت تھا کہ وہ کس قدر حیران ہے۔ آخر میں وہ کہہ رہے تھے، مجھے اس وقت کا انتظار ہے جب وہ خود کھل جائے، خود اقرار کرے کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اس وقت ہی کوئی سٹیپ لیا جائے۔ آپ کو لگتا ہے جیسا آپ نے سوچا ہے ویسا ہی ہوگا؟ مجھے پورا یقین ہے، تم بس دیکھتی جاؤ کہ ہوتا ہے کیا۔ وقار کے لبوں پر محظوظ کن مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ عباس سر قریشی کی کلاس لے کر نکلا تو خاصا تپا ہوا تھا۔ شاہ بخت نے آج کی تیسری کلاس بھی مس کر دی تھی۔ تندرست ہونے کے بعد آج وہ پہلی بار یونیورسٹی آیا تھا، مگر اس کا رویہ اتنا عجیب و غریب تھا کہ عباس مسلسل چونک رہا تھا، اور اب تو وہ اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسے ڈھونڈتا ہوا لائبریری آیا تو اسے آخری کونے میں گھسا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ کلاس نہیں لے سکتے تھے؟ وہ بمشکل آواز دبا کر بولا تھا۔ شاہ بخت جو سر جھکا کر کچھ لکھ رہا تھا بے ساختہ چونکا، پھر سستی سے بولا، دل نہیں چاہ رہا تھا۔ اچھا اٹھو باہر چلتے ہیں۔ عباس کا دل فوراً نرم پڑ گیا تھا۔ اس نے شاہ بخت کا بازو کھینچا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تیزی سے چیزیں سمیٹنے لگا۔ جرنل میں سے ایک پیپر نکل کر گرا تو عباس بے ساختہ جھکا اور اسے اٹھا لیا۔ My dear, ignorance is like a hard needle. It gives you pain, but you can't change it into attention. My dear, please hate me. Give me a lot of ill wishes, but don't ignore me. It is more dreadful than everything. It is more dreadful than everything. Your ignorance is like boiling hot water, which spoils my mind. It is killing me slowly. عباس کی نظریں بے اختیار ورق پر پھسلتی چلی گئی تھی۔ اس نے قدرے چونک کر شاہ بخت کو دیکھا جو اپنی رو میں پیپر سمیٹ کر فائل میں اٹیچ کر رہا تھا۔ یہ تم نے لکھا ہے؟ عباس نے ورق اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ شاہ بخت نے غور سے پیپر کو دیکھا اور پھر سر جھٹکا۔ ہاں بس ویسے ہی، چلو۔ شاہ بخت باہر نکل گیا۔ عباس اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا مگر رک گیا۔ اس کی نظر ٹیبل پر پڑے موبائل پر پڑی۔ اسے شاہ بخت کی غائب دماغی پر حیرت ہوئی۔ اس نے فون اٹھا کر جیب میں ٹھونسا اور اس کے پیچھے لپکا تھا۔ تمہیں نہیں لگتا بخت تم کچھ بدل رہے ہو؟ عباس نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہا۔ شاہ بخت نے چونک کر اسے دیکھا۔ مثلاً کیا بدل رہا ہے مجھ میں؟ وہ سپاٹ انداز میں پوچھنے لگا۔ تم کچھ اپسیٹ ہو گئے ہو، اور اس نے سابقہ انداز میں پوچھا، اور تمہارا رویہ بہت عجیب ہے۔ عباس نے شانے جھٹکے۔ بس یا اور کچھ؟ اس نے عباس سے کہا۔ یہ رہا تمہاری غائب دماغی کا ثبوت۔ عباس نے دائیں پاکٹ سے اس کا سیل فون نکال کر پکڑایا۔ اوہ ہاں، یہ میں لائبریری میں بھول گیا تھا۔ شاہ بخت نے گویا اسے اپنی دانست میں یاد دلایا کہ وہ اتنا بھی غائب دماغ نہیں تھا۔ اور یہ شاعری؟ عباس نے بائیں پاکٹ سے ہی وہ ورق نکالا۔ شاعری نہیں، اٹ واز جسٹ، شاہ بخت کی بات ادھوری رہ گئی۔ جسٹ یور فیلنگز، رائٹ؟ عباس نے اس کی بات مکمل کی۔ سو؟ بخت نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ کس کے لیے؟ عباس نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ بخت نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم اتنی انکوائری کیوں کر رہے ہو؟ وہ روکھے لہجے میں بولا۔ کیا مجھے نہیں کرنی چاہیے؟ عباس نے بھویں اچکائیں۔ عباس پلیز کلوز دس ٹاپک، وہ بے ساری سے بولا۔ اور اب تم اپنا رویہ دیکھو، پھر تم پوچھو گے کہ تم میں کیا چینج آیا ہے۔ عباس نے فوراً جتایا۔ عباس پلیز، وہ جھنجھلا گیا۔ اوکے اوکے، عباس نے دونوں ہاتھ مصالحتی انداز میں اٹھائے۔ چلو کچھ کھانے کا موڈ ہے میرا۔ اس نے شاہ بخت کو کیفیٹیریا کی طرف گھسیٹ لیا تھا۔ او اٹھو ادھر سے، نشہ کر کے پڑ جاتے ہیں، جانے کیسے ماں باپ ہیں جن کے نصیب میں ایسی بدبخت اولاد لکھ دی گئی ہے۔
او سن نہیں، چل پھوٹ ادھر سے او بھائی صاحب، اب اٹھ جاؤ، مجھے یہاں کی صفائی کرنی ہے۔ وہ کوئی خاک روب تھا جو جانے کب سے اس کا شانہ ہلا ہلا کر اسے جگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسید کی آنکھ کھلی تو درد کی ٹیسیں اس کے پورے وجود میں پھیل گئیں۔ وہ بے اختیار اٹھ بیٹھا۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو کیا میں ساری رات اس سڑک پر پڑا رہا؟ اسے جھٹکا لگا۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے پیشانی مس لی، اس کے ساتھ ہی اسے دوسرا جھٹکا لگا۔ اس کی پیشانی پر خون جمع ہوا تھا۔ رات وہ پتہ نہیں کس سے ٹکرایا تھا، کسی کار سے یا کسی موٹر سائیکل سے، اور یقیناً وہ جو کوئی بھی تھا اس سرد و بے حس معاشرے کا رکن ہی تو تھا جبھی اسے یہاں اسی حالت میں پڑا چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ صبح کا دھندلکا اجالا بھی پھیل رہا تھا اور وہ بیچارہ خاکروب یقیناً صفائی کر رہا تھا جبھی اسے پڑے دیکھ کر اس کی طرف آ گیا۔ او بھائی اٹھ بھی جاؤ اب یار، مجھے ابھی بڑا کام نبیڑنا ہے، وہ بیزاری سے اس کے نزدیک آ کر بولا۔ بھائی، اسے یک لخت رات کا سارا واقعہ یاد آ گیا۔ اس کے سر میں ایک دم سے شدید درد ہونے لگا۔ وہ بلند آواز میں چلانے لگا، میں کسی کا بھائی نہیں ہوں، سنا؟ نہیں ہوں میں کسی کا بھائی۔ میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، میرا کوئی نہیں ہے۔ میں تو یتیم ہوں، سب مجھے دھتکارتے ہیں لاوارث سمجھ کر۔ میں کسی کا بھائی نہیں ہوں، نہیں ہوں۔ وہ زور زور سے بولتا یک لخت سر گھٹنوں پر رکھ کے رونے لگا۔ بتدریج اس کی آہ و فغاں میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس کی آواز بلند ہوتی گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، کبھی کسی کو اذیت نہیں دی، پھر ہر شخص مجھے کیوں تکلیف دیتا ہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے ان سب کا؟ وہ رو رہا تھا، فریاد کر رہا تھا اور اس کا لہجہ کرب سے لبریز تھا۔ اس کی اذیت بے پناہ تھی، درد تھا کہ رگوں کو چیر رہا تھا۔ عجب جاں کنی کی حالت میں بہت پہلے کی پڑی بات ایک دم سے یاد آئی تھی۔ ایکسپیکٹیشنز آلویز کل یو۔ اور پتہ نہیں کیوں ہم ان رشتوں سے اتنی اچھی امیدیں اور توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جن کا بوجھ وہ سہار نہیں پاتے۔ وہ کیسے بھول گیا کہ ہبہ آخر تیمور احمد کی بیٹی تھی؟ وہ کیسے بھول گیا کہ اس کی رگوں میں تیمور احمد کا خون تھا؟ وہ کیسے بھول گیا کہ رشتے کی پاکیزگی دونوں فریقین پر ڈیپینڈ کرتی ہے؟ وہ بال نوچ نوچ کر رونے لگا۔ اللہ، کیا میں اسی قابل تھا؟ کیا تو میرا انصاف نہیں کرے گا؟ اس کے دل سے آہ نکلی اور فلک کا سینہ چیرتی ہوئی عرش بری تک گئی تھی۔ وہ آنکھیں صاف کرتا ہوا ایک طرف کو چل دیا تھا۔ لاؤنج میں ایک ہنگامہ برپا تھا۔ کارپیٹ پر لیپ ٹاپ رکھے کام میں سخت مصروف شاہ بخت، صوفے پر دراز عباس، کشنز کی قطار جما کر بیٹھی رمشا، کچن میں فرینچ فرائز تیار کرتی کومل اور اسے لاؤنج میں پارسل کرتی علینا۔ اس نے فرائز کی بڑی پلیٹ سینٹرل ٹیبل پر رکھی اور ٹرے میں سے چائے کے مگ اٹھا کر ایک رمشا اور دوسرا عباس کو تھمایا، اور پھر بخت کی کافی ایک کپ اس کے نزدیک کارپیٹ پر رکھ دیا۔ کومل، میں نے کھانا نہیں کھایا، سست لڑکی، مجھے کھانا دو۔ شاہ بخت نے سر اٹھائے بغیر بلند آواز میں کہا۔ کومل اسی وقت کچن سے باہر آئی تھی۔ اچھا میں لاتی ہوں، وہ کہہ کر پھر سے واپس کچن میں گھس گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے کھانے کی ٹرے بخت کے نزدیک لا کر رکھ دی۔ پلیٹ میں چاول، باؤل میں سالن، ساتھ پانی کا گلاس اور 2 چمچ۔ اس نے سر اٹھایا اور طویل سانس لے کر لیپ ٹاپ ایک طرف کھسکا دیا۔ 2 چمچوں کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے وہ عباس کی بات سن رہا تھا۔ ایگزامز چونکہ نزدیک تھے اسی لیے اتنی جاں فشانی سے محنت کی جا رہی تھی۔ یونیورسٹی میں کلاسز آف ہو چکی تھی جب ہی اس وقت وہ گھر پائے جا رہے تھے۔ رمشا جو مزے سے آئی پوڈ کانوں میں ٹھونسے سارے ماحول سے بے نیاز بیٹھی تھی، سماعت سے بے بہرا مگر بصارت سے سارے ماحول کو آنکھوں سے سمجھ رہی تھی۔ وہ غور سے شاہ بخت کو دیکھ رہی تھی جو بڑی مہارت سے دونوں چمچ استعمال کرتے ہوئے کھانا کھا رہا تھا۔ سریلی اکھیوں والے، سنا ہے تیری اکھیوں سے بہتی ہیں نیندیں اور نیندوں میں سپنے۔ وہ مسحور سی گانے کے بولوں میں گم تھی۔ زین باہر سے بھاگتا ہوا آیا اور تیزی سے شاہ بخت کے نزدیک آ گیا۔ چاچو، آپ کے دوست آئے ہیں، وہ پھولی سانسوں کے ساتھ بولا۔ شاہ بخت چمچ منہ کو لے جاتا ہاتھ رک گیا۔ اس نے الجھی نظروں سے زین کو دیکھا، چمچ واپس پلیٹ میں رکھ دیے، پانی کا گلاس تھاما، 2 گھونٹ لیے اور واپس رکھ کر تیزی سے اٹھ گیا۔ ذرا دیکھوں کون آ گیا، وہ عباس سے کہتا ہوا لاؤنج کے خارجی دروازے کی طرف گیا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر پہنچ کر وہ چونکا۔ ایک طویل القامت آدمی اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ جانے کیوں اسے اس کی کمر کچھ شناسا لگی۔
وہ آہستہ سے آگے بڑھا۔ آہٹ پر وہ شخص پلٹا اور شاہ بخت کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کے سامنے طلال بن مصعب کھڑا تھا۔ بخت مصعب نے بے ساختہ بازو پھیلائے تھے۔ شاہ بخت ایک بے اختیاری سی کیفیت میں اس کے کھلے بازوؤں میں سما گیا تھا۔ مصعب نے گرم جوشی سے اسے خود میں بھینچ لیا۔ کیسے ہو دوست؟ ٹھیک ہوں۔ بخت آہستگی سے اس سے الگ ہوا۔ طلال نے اس کو بازوؤں سے تھاما اور غور سے دیکھا۔ بے چینی اس کے رگوں پہ سے ظاہر تھی۔ تم ٹھیک نہیں ہو، مجھے پتہ ہے بخت، تم ٹھیک نہیں ہو۔ وہ اس کو بغور دیکھتا ہوا پورے وثوق سے بولا تھا۔ بخت آہستگی سے ہنسا اور بات بدل دی۔ تم پاکستان کب آئے؟ طلال کے عربی نگوش میں بے ساختہ سرخی دوڑ گئی۔ اس نے لب کچلے اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ آج ہی آیا ہوں۔ اور تم، کیا مصروفیات ہیں؟ طلال نے اس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس لاسٹ سیمسٹر کی پریپریشن چل رہی ہے۔ تمہارا کیا ارادہ ہے اس کے بعد؟ طلال نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ پتہ نہیں، شاہ بخت نے نظریں پھیر لیں۔ طلال کو بے ساختہ وہ شاہ بخت یاد آیا جس نے دبئی کیسینو میں ایک پرہنگام شام اس کے ساتھ گزاری تھی اور جس کی شہد رنگ جھیلوں نے اسے میسمرائز کر دیا تھا، جس کی دلکش مسکراہٹ کتنی سحر انگیز تھی، اور آج کتنا جامد سناٹا تھا اس کے چہرے پر، کتنا ویران تھا اس کا چہرہ، کتنی خالی اور بے رونق تھیں اس کی شہد رنگ جھیلیں، اور اس کی وہ دلکش اور تباہ کن مسکراہٹ کتنی پھیکی پڑی تھی۔ زمین آسمان کا فرق تھا اس شاہ بخت میں اور اس شاہ بخت میں۔ وہ کیسے مان لے کہ کچھ نہیں ہوا؟ تم نے کیسے وقت نکال لیا اپنے ٹف شیڈول میں پاکستان چکر لگانے کے لیے؟ کوئی خاص کام تھا؟ شاہ بخت نے پوچھا۔ طلال کسی عمیق سوچ سے چونکا۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا آنے کا، مگر مصروفیات۔ تم ایک بات بتاؤ سچ سچ، طلال نے پوچھا۔ کون سی بات؟ وہ چونک گیا۔ پچھلے کچھ دن پہلے تم ٹھیک تھے نا؟ کوئی خاص واقعہ؟ میرا مطلب ہے کہ گھر میں یا تمہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن تو نہیں تھی نا؟ طلال کی آنکھوں میں پریشانی اور ماتھے پر تفکرات کی لکیریں تھیں۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ شاہ بخت حیران ہوا۔ میں بہت دنوں سے پریشان تھا بخت، تمہارے حوالے سے عجیب عجیب وہم آ رہے تھے، اور کل رات میں نے بہت برا خواب دیکھا تمہارے حوالے سے۔ مجھے لگا تم تکلیف میں ہو، بہت زیادہ پریشان ہو۔ میں رہ نہیں سکا۔ اب تم مجھے بتاؤ بخت، ایسی کون سی بات ہوئی ہے؟ وہ اپنی بات پر زور دیتا ہوا بولا تھا۔ شاہ بخت کھلے منہ کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ ہاں، میں ٹھیک نہیں تھا۔ حیرت کے ابتدائی جھٹکے سے سنبھلنے کے بعد اس نے کہا۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ طلال بے تابی سے بولا۔ ہاسپٹلائز تھا، وہ مدھم سے انداز میں بولا۔ طلال کو جیسے کرنٹ لگا۔ وہ زرد چہرے کے ساتھ شاہ بخت کو دیکھتا رہا۔ مائی گڈنس، میرا خواب ٹھیک تھا، او میرے خدا۔ طلال نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ شاہ بخت نے پھر حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیا دیکھا تھا تم نے؟ نہیں، رہنے دو، چھوڑو، جانے دو۔ دونوں کی گفتگو کا ربط ٹوٹا جب ٹرالی لیے علینا اندر داخل ہوئی۔ دونوں کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھی۔ طلال بے ساختہ کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم، علینا نے کہا۔ وعلیکم السلام، طلال نے جواب دیا۔ اس نے پوری شدت سے علینا کی آواز کی نغمگی کو نوٹ کیا اور پوچھنے لگا، ہاؤ آر یو لٹل گرل؟ وہ مسکرایا۔ علینا نے سر اٹھا کر قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ فائن۔ اس کا لہجہ قدرے خشک تھا۔ بڑی تیزی سے اس نے لوازمات سینٹرل ٹیبل پر منتقل کیے، چائے کے برتن سیٹ کیے۔ شوگر؟ اس نے سر اٹھائے بغیر طلال سے پوچھا۔ 1 ٹی اسپون، طلال نے کہا۔ علینا طلال کے لیے چائے تیار کی اور شاہ بخت کے لیے کافی، اور دونوں کے مگ ان کے سامنے رکھ کر تیزی سے واپس مڑ گئی۔ وہ اس وقت بلیک جینز اور میرون کرتے میں ملبوس تھی۔ کرتے کا ہم رنگ سکارف اوڑھے ہوئے اپنے کندھوں سے نیچے آتے بالوں کو پونی ٹیل کی شکل میں جکڑا ہوا تھا۔ طلال کی نظروں نے دروازے تک اس کا تعقب کیا، پھر اس نے شاہ بخت کو دیکھا اور مسکرایا۔ علینا از سو بیوٹیفل۔ شاہ بخت کو جیسے 100 والٹ کا کرنٹ لگا۔ وہ بے ساختہ بولا، تمہیں کیسے پتا وہ علینا تھی؟ پتہ چل جاتا ہے یار۔ طلال اپنی مسکراہٹ ضبط نہ کر سکا، پھر بھی اس نے اصرار کیا۔ مجھے تمہاری آنکھوں نے بتایا دوست، یہی ہے وہ درِ نایاب جس نے تمہارے جیسے گلیشیئر کو پگھلایا ہے۔ اس کا انداز شرارت سے پر تھا۔ شاہ بخت مسکرا بھی نہ سکا۔ ایک سرد سانس اس نے کھینچی اور سر صوفے کی بیک سے ٹکا دیا۔ اس کی آنکھیں جل اٹھی تھیں۔ طلال سے اس کی کیفیت مخفی نہیں رہ سکی۔ بخت، تمہارے اور اس کے بیچ کچھ غلط چل رہا ہے کیا؟ غلط؟
شاید کبھی کچھ ٹھیک تھا ہی نہیں، وہ مغموم سی ہنسی ہنسا تھا۔ طلال کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ آؤ میرے ساتھ کہیں باہر چلتے ہیں۔ بخت اٹھ گیا، طلال نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ وہ دونوں اس وقت پیزا ہٹ کے ٹاپ فلور پر موجود تھے۔ جس جگہ وہ بیٹھے تھے وہاں نسبتاً تاریکی تھی۔ طلال نے گہری نظر سے شاہ بخت کو دیکھا۔ ہلکے سے اندھیرے میں اس کے تاثرات قدرے ناقابل فہم تھے۔ نیکسٹ منتھ کیا کر رہے ہو تم؟ طلال نے کہا۔ پتہ نہیں، میں نے کچھ پلان نہیں کیا کہ ایگزامز کے بعد مجھے کیا کرنا ہے۔ وہ شانے جھٹک کر بولا۔ طلال کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ نیکسٹ منتھ کے 3rd ویک میں نیو یارک میں فیشن ان کا فیشن ویک سٹار شروع ہو رہا ہے۔ تو بخت نے بھویں اچکائیں۔ انٹرنیشنل ٹیلنٹ کے لیے میرے ماڈلز کی سلیکشن بھی کی گئی ہے، طلال نے بتایا۔ کچھ دیر بعد اس کی سیاہ مرسیڈیز سڑکوں پر فراٹے بھر رہی تھی، لیکن مجھے فائنل صرف 2 کو کرنا بے تھا۔ حد مصروف دن گزارنے کے بعد آفس سے میں نے لوٹ آیا تمہارا تھا۔ نام بھیج دیا ہے، طلال تھکن نے اس کے سکون سے روم روم میں دھماکہ بہہ کیا۔ رہی تھی۔ اس وقت شاہ بخت راستے کا میں ہی منہ تھا کھل گیا جب پاپا کی اس کال سے آ گئی پوچھے کہ وہ اس سے بغیر گھر اس کی آنے کی پیشانی بابت پر بل دریافت پڑ کر گئی۔ رہے تھے۔ میں پوچھنا اس نے چاہتا چند تھا دن میں مگر آنے کا تمہارا کہا سیل چونکہ نمبر مجھ آج سے کل وہ مس پلیس بینکاک ہو میں گیا تھا، تھا۔ اس لیے وہ 2-3 مطمئن دن میں لہجے میں ضرور بولا، تھائی لینڈ کا چکر لگا اور لیتا گھر کا تھا۔ ایڈریس مجھے یاد ہے، مگر میں اب نے کام تمہیں کا دونوں برڈن ایک ہی زیادہ تھا کارڈ پر جبھی وہ درج گزشتہ شدہ دیے 5 تھے۔ دنوں سے نہیں جا اس نے پایا تھا۔ طلال کو گھورتے ہوئے اس طنز سے کیا۔ پہلے کہ وہ طلال الوداعی شرمندہ ہوئے کلمات بغیر کہہ کر ہنس فون دیا۔ بند کرتا، ڈرائیور نے بہت سچ تو یہ ہنگامی ہے کہ میں انداز تم میں سے بریک پوچھنا لگائی۔ نہیں چاہ رہا تھا، نوفل مجھے کا لگا سر کہ اگلی تم سیٹ منع سے کر دو ٹکراتے گے۔ ٹکراتے وہ بچا۔ سچائی سے سیل فون بولا، اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ تمہیں ایک بار اس پوچھ کی وجہ لینا چاہیے سامنے تھا سے مجھ آنے سے، والی میں لڑکی نیو تھی جو یارک جانے نہیں کی جا سکتا۔ اسٹریٹ سے وہ ایک دم قطعیت برآمد سے ہوئی تھی بولا۔ اور انداز میں چیختی چلاتی ناگواری تھی۔ گاڑی سے طلال بری ٹکرا طرح گئی۔ اگر چونکا، ڈرائیور بر لیکن وقت کیوں؟ بریک نہ لگاتا وہ بلند تو آواز سے لازماً وہ بولا۔ گاڑی کے نیچے آ کر کچلی شاہ بخت جاتی۔ کے چہرے پر وہ ناگواری آ جتنی گئی۔ تیزی سے نیچے گری وہ تھی اسی طلال کو تیزی نہیں سے بتا اٹھ کر بے سکتا تھا ساختہ کہ وہاں گاڑی اس کے کی شیشے پر جھک کمزوری گئی۔ شاہ نواز تھا۔ میری مدد کرو تم پلیز، میری پرسنل ٹچ مدد کرو، نہیں وہ کرو مجھے گے، مار بخت ڈالیں نے گے۔ سرد مہری سے کہا۔ فار اس کی گاڈ آنکھیں سیک، وہ جیسے چیختے آنچ ہوئے دینے لگی تھی۔ التجائیہ انداز میں آف ٹوٹی کورس پھوٹی کروں گا، انگریزی میں بولی تھی۔ طلال نے زور سے میز پر ہاتھ میکانکی مارا۔ انداز میں ارد نوفل نے گرد ڈور بیٹھے اوپن افراد کیا۔ وہ تیزی سے تیزی سے بیٹھ متوجہ گئی اور ہوئے تھے۔ بیٹھتے ہی چلائی، مصب، گو شاہ گو بخت پلیز گو گررا اٹھا۔ فاسٹ۔ کیپ یور گاڑی تیزی لیبرس۔ سے حرکت میں آئی۔ طلال کا نوفل چہرہ جھک کر تسلیم گر کے جانے والے احساس سے سیل فون سرخ کو پڑ اٹھا گیا۔ اس رہا نے تھا جیب سے چند جب نوٹ اس کی نکالے نظر لڑکی کے اور زخمی ٹیبل پر گھٹنوں پھینکے، پر پھر پڑی۔ مزید کچھ کہے اس کے بغیر ساتھ ہی اس نے زوردار سیدھے آواز ہوتے کے ہوئے اس ساتھ کا چیئر جائزہ دھکیلتا لیا۔ باہر کی سمت وہ لپکا۔ نقوش سے تھائی اس کے لب لگتی تھی۔ بھیجے اس ہوئے وقت تھے وہ اور چہرہ بلیک سرخ شرٹ اور پنک انگارا ہو اسکرٹ رہا میں تھا۔ ملبوس تھی شاہ جو اس بخت کے اس کے گھٹنوں تک پیچھے تھا۔ لپکا اور دونوں کا سب سے آرڈر کیا خاص گیا بات اس کے پیزا بے وہیں تحاشا رکھا رہ سنہرے گیا، لمبے بال تھے جس جو پر اس کے اس وقت مصب کے شانوں پر پھینکے لٹوں نوٹ کی شکل میں بل کے بکھرے طور ہوئے پر تھے۔ جھلملا رہے تھے۔ وہ اپنے سرخ لبوں میری کو بات تو کچلتی ہوئی سنو، بے وہ حد جھنجھلا خوبصورت گیا۔ لگ رہی تھی۔ تم مجھے کیا اس کی سمجھتے ٹانگیں ہو سڑک شاہ پر بخت؟ گرنے کی وڈ یو وجہ سے لائک ٹو چھل ٹیل گئی می؟ تھیں اور زخموں سے کس خون لہجے رس میں تم رہا نے تھا، مجھ سے بات کی؟ تم مگر جانتے وہ ہو؟ یقیناً اتنی طلال پریشان تھی دہاڑا تھا۔ کہ ہر احساس شاہ سے بے بخت لمحوں نیاز میں ہو گئی ٹھنڈا تھی۔ پڑ گیا۔ اسے شدت سے اپنے لہجے کی بدصورتی کا احساس ہوا۔ اوکے سوری، اب چلو۔ شاہ بخت نے اسے واپس کھینچا۔ میں نہیں جاؤں گا، طلال بددستور خفا خفا لہجے میں کہتا اپنی جگہ جمع رہا۔ اوکے، اس نے اسے کار کی طرف دھکیلا اور دروازہ کھول کر اندر بٹھا دیا، پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ بالکل بچوں کی طرح بیہیو کر رہے ہو تم، بخت نے طنز کیا۔ اور جو تم نے کہا اس کا کیا؟ طلال جیسے پھٹ پڑا۔ وہاں بیٹھے لوگ متوجہ ہو رہے تھے۔ شاہ بخت بھی جیسے جھنجھلا گیا۔ تو کیوں ہو رہے تھے؟ کیا کنسرن ہے ان کا؟ طلال نے مزید کہا۔ تم سمجھ نہیں رہے ہو، یہاں سب کو دوسروں سے دلچسپی ہوتی ہے، یہ تمہارا دبئی نہیں ہے۔ وہ جیسے پچکارتا ہوا بولا تھا۔ طلال نے غصے سے سر جھٹکا۔ اچھا جناب، پھر سے سوری، اب خوش؟ بخت غصے سے بولا۔ طلال کے موڈ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ شاہ بخت نے گاڑی ایک پارک کے سامنے روک دی۔ طلال کا باہر نکلنے کا موڈ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد شاہ بخت نے اسے مخاطب کیا۔ کیا جاننا چاہتے ہو تم؟ وہ سب کچھ جو تم چھپا رہے ہو، طلال نے خفگی سے کہا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اعتبار کرتے ہوئے ڈر رہے ہو؟ طلال کا لہجہ تیکھا ہوا تھا۔ شاہ بخت نے تڑپ کر اسے دیکھا اور لب بھینچ لیے۔ ہاں، دو ٹوک انداز تھا۔ اب کی بار طلال بس اپنا ضبط آزما کر رہ گیا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں بخت کہ میں ایک برا انسان ضرور ہوں، مگر ایک اچھا دوست بھی ہوں، وہ یاسیت سے بولا تھا۔ شاہ بخت چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر طویل سانس لے کر اپنا سر اسٹیئرنگ پر رکھ دیا۔ میں بہت خود پرست انسان ہوں مصب، میں نے کبھی کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ میری ذاتیات میں مداخلت کرے۔ مغل ہاؤس میں اب تک کوئی یہ نہیں جان سکا کہ آخر کون سی بات نے مجھے اتنا ڈپریس کر دیا تھا جو میرے ہاسپٹلائز ہونے کی وجہ بنی۔ سچ یہ ہے کہ میں اپنا آپ بہت چھپا کر رکھتا ہوں، اتنا زیادہ کہ کسی کو قطعاً اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ مجھے میری اجازت کے بغیر جان لے، مگر تم۔
طلال بن مصب، تم میں کچھ ہے، کچھ ایسا کہ میں اپنا آپ تمہیں سونپتے ہوئے ہچکچا نہیں رہا، اور یہ چیز ہی مجھے پریشان کرتی ہے۔ میں اپنے اور تمہارے درمیان وہ مسنگ لنک ڈھونڈنا چاہتا ہوں جو مجھے اکسا رہا ہے کہ میں تمہیں وہ سب کہہ دوں، وہ سب جو میرے اندر ہی اندر مجھے جلاتا ہے، مجھے مارے دے رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے مصب میں آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہوں، زندگی میرے وجود سے قطرہ قطرہ بہتی جا رہی ہے۔ وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھے بول رہا تھا، لہجہ کرب سے پھٹ رہا تھا، آواز شدت غم سے بتدریج دھیمی ہوتی گئی۔ فضا میں کتنے نوحے گونج اٹھے تھے، ایک ماتمی سوگواری ماحول میں رچ گئی۔ مصب یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے آہستگی سے ہاتھ آگے بڑھایا اور شاہ بخت کو شانوں سے تھام لیا۔ گاڑی کی اندرونی لائٹ جل رہی تھی اور اس پر روشنی میں شاہ بخت کی شہد رنگ جھیلوں میں اترتی سرخیاں چھپی نہیں رہی تھی۔ ایسا کیا ہے بخت، بتا دو مجھے سب کچھ، وہ سب جو تمہیں پریشان کر رہا ہے، وہ سب جو تمہیں اتنا تکلیف دیتا ہے، بتا دو مجھے۔ یقین رکھو مجھ پر، مصب کبھی تمہیں تمہارے اعتبار کو نہیں توڑے گا، تمہارے یقین کو ٹھیس نہیں پہنچائے گا، اعتماد کرو مجھ پر۔ مصب کے لہجے میں سچائی تھی۔ شاہ بخت خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ نوفل آج بے حد مصروف دن گزارنے کے بعد آفس سے لوٹ آیا تھا۔ تھکن اس کے روم روم میں بہہ رہی تھی۔ اس وقت راستے میں ہی تھا جب پاپا کی کال آ گئی تھی، وہ اس سے گھر آنے کی بابت دریافت کر رہے تھے۔ اس نے چند دن میں آنے کا کہا، چونکہ آج کل وہ بینکاک میں تھا اس لیے 2-3 دن میں ضرور تھائی لینڈ کا چکر لگا لیتا تھا، مگر اب کام کا برڈن زیادہ تھا جبھی وہ گزشتہ 5 دنوں سے نہیں جا پایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کرتا، ڈرائیور نے بہت ہنگامی انداز میں بریک لگائی۔ نوفل کا سر اگلی سیٹ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا، سیل فون اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس کی وجہ سامنے سے آنے والی لڑکی تھی جو جانے کس اسٹریٹ سے ایک دم برآمد ہوئی تھی اور چیختی چلاتی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ اگر ڈرائیور بر وقت بریک نہ لگاتا تو لازماً وہ گاڑی کے نیچے آ کر کچلی جاتی۔ وہ جتنی تیزی سے نیچے گری تھی اسی تیزی سے اٹھی اور بے ساختہ گاڑی کے شیشے پر جھک گئی۔ میری مدد کرو پلیز، میری مدد کرو، وہ مجھے مار ڈالیں گے، فار گاڈ سیک، وہ چیختے ہوئے التجائیہ انداز میں ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں بولی تھی۔ میکانکی انداز میں نوفل نے ڈور اوپن کیا۔ وہ تیزی سے بیٹھ گئی اور بیٹھتے ہی چلائی، گو گو پلیز گو فاسٹ۔ گاڑی تیزی سے حرکت میں آئی۔ نوفل جھک کر گر جانے والے سیل فون کو اٹھا رہا تھا جب اس کی نظر لڑکی کے زخمی گھٹنوں پر پڑی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سیدھے ہوتے ہوئے اس کا جائزہ لیا۔ وہ نقوش سے تھائی لگتی تھی۔ اس وقت وہ بلیک شرٹ اور پنک سکرٹ میں ملبوس تھی جو اس کے گھٹنوں تک تھا۔ سب سے خاص بات اس کے بے تحاشا سنہرے لمبے بال تھے جو اس کے شانوں پر لٹوں کی شکل میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اپنے سرخ لبوں کو کچلتی ہوئی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں سڑک پر گرنے کی وجہ سے چھل گئی تھیں اور زخموں سے خون رس رہا تھا، مگر وہ یقیناً اتنی پریشان تھی کہ ہر احساس سے بے نیاز ہو گئی تھی۔ Hey, what is your name? You are injured. Can you tell me what happened with you? Don't weep. You must need a doctor. نوفل پریشانی سے بول رہا تھا مگر وہ بددستور رونے میں مشغول تھی۔ اس سے پہلے کہ مزید بات ہوتی، گاڑی نوفل کے شاندار بنگلے کے سامنے رک گئی۔ بے آواز گیٹ کھلا اور گاڑی رینگتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ پام کے درختوں میں گھرا لان بے حد تاریک اور خوفناک لگ رہا تھا۔ ڈرائیور گاڑی پورچ میں لے آیا۔ باوردی ملازم نے بڑھ کر دروازہ کھولا تو وہ باہر نکل گیا۔ پلیز کم ود می، نوفل نے جھک کر کہا اور اسے ساتھ لے کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ملازم کچھ حیران نظر آیا۔ نوفل صدیق جیسا شخص اور لڑکی، ناممکن سی بات تھی۔ وہ دونوں آگے پیچھے ہوئے نوفل کے بیڈ روم میں داخل ہو گئے۔ سیٹ پلیز، نوفل نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اندھیرے سے ایک دم روشنی میں آنے کی وجہ سے اس کے قد و خال بہت واضح دکھائی دینے لگے تھے۔ وہ 23-24 سال کی بے حد خوبصورت لڑکی تھی، مگر اس وقت اس نے رو رو کر اپنی خوبصورت آنکھوں کا ستیہ ناش کر لیا تھا۔ کیا تم مینڈرین میں بات کر سکتے ہو؟ وہ نستعلیق چینی زبان میں بولی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، وہ بھی روانی سے بولا۔ لڑکی کے چہرے پر رونق آ گئی۔ میرا نام شائے ونگ ہے، لیکن ابھی مجھ سے کچھ مت پوچھو، میں بہت پریشان ہوں، میں نہیں بتا سکوں گی پلیز، وہ ملتجی انداز میں بولی تھی۔ نوفل نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ ٹھیک ہے، لیکن تمہیں بینڈیج کی ضرورت ہے، وہ سرسری انداز میں اس کی ٹانگوں پر نظر دوڑا کر بولا۔ میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی، وہ خوفزدہ نظر آئی تھی۔ تو ٹھیک ہے، تم مت جاؤ، تم خود کر سکتی ہو، اس نے پوچھا۔
شائی وانگ نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ نوفل بھی سر کو اسباتی جنبش دے کر پلٹا اور وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ پٹ کھول کر پہلے وہ مختلف لباس اتارے، دونوں ہی سلیپنگ سوٹ تھے۔ پھر دوسرا خانہ کھول کر فرسٹ ایڈ باکس نکال لیا۔ ایک سوٹ اس نے اپنے بازو پر لٹکایا، دوسرا آگے بڑھ کر اس کے نزدیک رکھ دیا اور فرسٹ ایڈ باکس اس کی طرف بڑھایا۔ تم بینڈیج کر کے چینج کر لو، میں تب تک باتھ لے لوں، وہ کہتا ہوا کمرے سے منسلک باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جب آدھ گھنٹے بعد وہ تسلی سے نہا کر لوٹا تو وہ اسے نوفل کے سلیپنگ سوٹ میں ملبوس نظر آئی۔ سوٹ اسے خاصا بڑا تھا، اس نے ٹراؤزر کے پائنچے فولڈ کیے ہوئے تھے۔ شرٹ بھی لمبی تھی مگر آستین آدھی ہونے کی وجہ سے کچھ بچت ہو گئی تھی۔ بال بناتے ہوئے نوفل نے آئینے سے اسے دیکھا۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ خاصی پریشان نظر آتی تھی۔ تم کچھ کھاؤ گی؟ نہیں۔ اوکے، وہ شانے اچکا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد لوٹا تو ہاتھ میں 2 کافی کے مگ تھے۔ اس نے خاموشی سے مگ تھام لیا اور گھونٹ گھونٹ کافی پینے لگی۔ یکدم جانے کیا یاد آیا کہ سر اٹھا کر اس کو دیکھا اور پوچھ بیٹھی، تم مجھے یہاں سے جانے کو تو نہیں کہو گے نا؟ لہجہ اندیشوں سے پر تھا۔ اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا نوفل چونکا، پھر سر نفی میں ہلا دیا۔ کچھ دیر میں وہ کافی ختم کر چکے تھے۔ کمرے میں پراسرار خاموشی تھی۔ آؤ میں تمہیں کمرہ دکھا دوں، تم وہاں ریسٹ کرو، وہ عام سے انداز میں کہتا اٹھ گیا۔ وہ بری طرح چونک کر متوجہ ہوئی، پھر سر کو اسباتی جنبش دے کر اس کی تقلید میں اٹھ گئی۔ اٹھتے ہوئے وہ اپنے کپڑے اٹھانا نہیں بھولی تھی۔ نوفل اسے باہر لے آیا اور ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ اوکے گڈ نائٹ، وہ کہتا ہوا پلٹ گیا۔ وہ تیزی سے اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا۔ گھر میں اچھی خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ عائشہ آپی آئی ہوئی تھی، ماں اپنی فیملی کے، ابا بھی آج گھر پر ہی تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد وہ سب بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے جب فون کی بیل ہوئی۔ میں دیکھتا ہوں، ابا کہتے ہوئے اٹھ گئے۔ 5-10 منٹ گزرے، پھر 20 منٹ گزر گئے مگر وہ واپس نہیں آئے۔ ارے عائشہ دیکھو، یہ تمہارے ابا میاں کہاں رہ گئے؟ اتنا لمبا فون کس کا آ گیا؟ اماں نے کہا۔ میں دیکھتی ہوں اماں، عائشہ نے کہا۔ وہ کمرے میں آئی تو بہت حیران کن اور قدرے پریشان کن منظر تھا۔ فون کا ریسیور نیچے گرا ہوا تھا اور ابا کھلی آنکھوں کے ساتھ جانے کن خلاؤں میں گھور رہے تھے۔ وہ پریشانی سے آگے بڑھیں۔ ابا جان کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ انہوں نے ابا کا بازو جھنجھوڑ کر پوچھا۔ مہروز کا فون تھا، وہ میکانکی انداز میں بولے۔ عائشہ نے کچھ ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ پھر کیا کہہ رہا تھا؟ ستارہ گھر سے بھاگ گئی، انہوں نے جانے کس ہمت کے ساتھ جملہ ادا کیا تھا۔ عائشہ کے سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ اسید گھر واپس آ چکا تھا ناشتہ کے لیے۔ جب مرینا اسے جگانے آئیں تو وہ اوندھا لیٹا سارے جہان سے بے خبر تھا۔ انہوں نے اسے اتنی گہری نیند سوتے دیکھا تو ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا۔ خاموشی سے دروازہ بند کر کے واپس آ گئیں۔ خلاف معمول ہبا آج یونیفارم میں ملبوس کالج جانے کے لیے تیار ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھی۔ اسے دیکھ کر ان کے حلق سے ایک اطمینان بھرا سانس خارج ہوا تھا۔ لازماً اسید نے رات اسے منا لیا تھا، انہوں نے مسرور ہوتے ہوئے سوچا۔ میری بیٹی کا دل مان گیا کالج جانے کو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے پیار سے اس کا گال چوما۔ ہبا نے نہال ہوتے ہوئے بازو ان کے گلے میں حائل کر دیے۔ آف کورس ماما۔ ناشتہ کس چیز کا کرنا ہے؟ انہوں نے اس کے بال سنوارے۔ دودھ اور بوائل ایگ، وہ ناز سے فرمائش کر رہی تھی۔ اوکے جانو ماما، ابھی آپ کا فیورٹ بریک فاسٹ لاتی ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن کی طرف مڑ گئیں۔ کچن کا کام وہ خود ہی کیا کرتی تھیں۔ ہبا خاموشی سے چیئر پر بیٹھی پاؤں جھلاتی رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ رات اسید کے ساتھ اس بدتمیزی کے بعد وہ پرسکون تھی۔ اس کے کمرے سے جانے کے فوراً بعد اسے اپنی بدتمیزی اور بدتہذیبی کا اندازہ ہو گیا تھا، مگر کیا ہو سکتا تھا کہ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ مگر اسے یقین تھا کہ وہ اسید کو منا لے گی، وہ اس سے ناراض نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ یہی سوچ کر مطمئن بیٹھی تھی، اسے اسید کا انتظار تھا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش سا بلو جینز اور وائٹ شرٹ میں ملبوس ہاتھ میں کوئی بک تھامے ناشتے کی میز پر آ گیا۔ اس نے نظر اٹھا کر ہبا کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ خاموشی سے چیئر پر براجمان ہو کر کتاب کھولی اور ساتھ ہی پینسل سے کچھ انڈر لائن کرنے لگا۔ ہبا جو مسلسل اسے نگاہوں کی گرفت میں لیے ہوئے تھی، بے اختیار مسکرا دی۔ کیا شان بے نیازی تھی، اس نے سوچا، مگر دل اس پر بھی آمادہ تھا کہ وہ دل کے نزدیک ہی اتنے تھا۔ اس کا دل چاہا وہ اسید کے سلیقے سے جمے گیلے بال بکھیر کر رکھ دے۔ بے اختیار وہ گنگنانے لگی۔ ساڈی زندگی وچ خاص تیری تھاں، سوچی نہ تینوں دلوں کڈتا،
اسید کا چلتا ہاتھ لمحہ بھر کو رک گیا۔ اس کی آواز پوری نغمگی اور خوبصورتی سے اسید کی سماعتوں میں منتقل ہو رہی تھی۔ ڈسٹربنس مسلسل تھی۔ اسید کو سامنے موجود کتاب کے الفاظ غائب ہوتے دکھائی دینے لگے۔ لب بھینچتے ہوئے اس نے کتاب بند کر دی اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر چلا جاتا مرینا وہاں چلی آئیں۔ ارے اسید، تم اٹھ گئے؟ وہ حیران ہوئیں۔ وہ بنا جواب دیے چیئر دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ماما، اسید کو کیا ہوا ہے؟ یہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا؟ ہبا نے مرینا کو بیچ میں گھسیٹا۔ اسید نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا گلابی پن تھا اور ہبا کے لیے اتنی نفرت، اتنی برودت تھی کہ ہبا کا سانس رک گیا۔ ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ تیزی سے مڑا اور لاؤنج کے صوفے پر پڑا اپنا بیگ اٹھا کر کندھوں پر ڈالنے لگا۔ مرینا حیران سی تھی۔ اسید، کیا بات ہے؟ ناشتہ نہیں کرنا؟ موڈ نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ مرینا چونک گئی۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ انہوں نے ہبا کو دیکھا جس کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا۔ وہ ٹھٹک سی گئیں۔ کیا بات ہے ہبا؟ کوئی جھگڑا ہوا ہے تم دونوں کے بیچ؟ وہ کچھ سختی سے باز پرس کر رہی تھی۔ ہبا بے اختیار ان کے شانے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ مجھے نہیں پتا ماما، خود ہی ناراض ہے۔ دیکھا آپ نے کیسے گیا ہے ناراض ہو کر، اور دیکھ کیسے رہا تھا، اتنے برے انداز میں جیسے آنکھوں سے قتل کر دینا چاہتا ہو۔ مجھے نہیں پتا، آپ اس سے پوچھیں، اس سے کہیں مجھ سے بات کرے، اس سے کہیں نا ماما۔ وہ مچل مچل کر رو رہی تھی۔ آفس جانے کے لیے تیار اندر آتے تیمور کے کانوں میں اس کے آخری چند جملے پڑے تھے۔ وہ لب بھینچتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ آئے۔ کیا بات ہے ہبا، کیوں رو رہی ہو تم؟ ان کا لہجہ خشونت بھرا تھا۔ ہبا کے رونے میں اور شدت آئی مگر وہ مرینا کے شانے سے سر اٹھا کر سیدھی ہو گئی۔ اسید مجھ سے ناراض ہے پاپا، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ وہ مجھ سے خفا ہے اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہے پاپا، صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ ہیں قصوروار۔ وہ شہادت کی انگلی اٹھائے بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ تیمور کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم ہوش میں تو ہو؟ یہ سکھایا ہے تم نے اسے؟ آج منہ اٹھا کر باپ سے بدتمیزی کر رہی ہے۔ کس لیے؟ صرف اس کل کے لڑکے کے لیے، اسید کے لیے؟ وہ دہاڑ رہے تھے۔ 2 پل میں ہی مرینا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ الزام کی زد میں آج بھی صرف ان کی ذات اور اسید کا وجود ہی تھا۔ کچھ کہنے کی خواہش میں ان کے لب پھڑپھڑا کر رہ گئے۔ بس کیجیے پاپا، خدا کے لیے، کیوں دیتے ہیں آپ ہر بات کا الزام ماما کو؟ کیوں اپنے رویے پر غور کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ ہبا حلق کے بل چلائی تھی۔ بکواس بند کرو۔ تیمور کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور ہبا کے دائیں گال پر نقش و نگار بنا گیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے باپ کو دیکھتی رہ گئی۔ میری بات کان کھول کر سن لو مرینا بیگم، میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو ایک پل بھی اب اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اپنا بوریا بستر سمیٹو اور نکل جاؤ میرے گھر سے۔ وہ غضب کی شدت سے لرز رہے تھے۔ مرینا نے دہل کر ان کی طرف دیکھا اور دل پر ہاتھ رکھا۔ تیمور، خدا کے لیے کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ مرینا روتے ہوئے کہنے لگی۔ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اس مسئلے کا آج سلجھ جانا بہتر ہے۔ ان کے عزائم خطرناک تھے۔ ہبا ایک دم سے جیسے ہوش میں آ گئی۔ پاپا پلیز، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسی باتیں نہ کریں پاپا، آپ کی ہبا مر جائے گی، آپ کی بیٹی مر جائے گی پاپا۔ میں اسید کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میں ماما کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ ایسا مت کیجیے، آپ کو اللہ کا واسطہ۔ وہ زور زور سے روتی تیمور سے لپٹ گئی۔ تیمور کے دل کو یکدم کچھ ہوا تھا۔ وہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جس سے وہ دل و جان سے محبت کرتے تھے، جیسے آج تک انہوں نے ڈانٹا تک نہیں تھا۔ پھر پتہ نہیں کیوں ہر بار صرف اسید کی وجہ سے وہ اس کو جھڑکتے تھے، صرف اسید کی وجہ سے۔ انہوں نے سچے دل سے اپنا تجزیہ کیا تھا اور اس کا جواب تھا، نہیں، یہ صرف اسید کا وجود نہیں تھا جو انہیں تکلیف دیتا تھا، بلکہ یہ ان کے اندر کا کم ظرف انسان بھی تھا جو قطعاً اسید کو ہبا کے برابر سمجھنے کو تیار نہیں تھا، جو ہر بار انہیں ترغیب دیتا، انہیں اکساتا کہ وہ ہبا کو اسید سے دور رکھیں۔ آج وہ ماں کے لیے، اسید کے لیے ان کے آگے تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کل کو انہیں جائیداد میں حصے دار بنانے پر تل جاتی تو؟ ایک بھیانک سوالیہ نشان ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے ہبا، تم رو مت، خاموش ہو جاؤ، چلو شاباش۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اسے پچکارنے لگے۔ آپ ماما سے کچھ نہیں کہیں گے نا؟ وہ مچلی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے پیار سے اس کا سر تھپکا اور اس کو خود سے الگ کر دیا۔ مرینا تیزی سے واپس مڑ گئیں۔ تیمور نے حیرانی سے انہیں جاتے دیکھا۔
وہ ساکت سا اپنے سامنے چیت پڑے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا اور آنکھیں تو جیسے جلنے کو تھیں۔ بس کر دو خدا کے لیے، بس کر دو۔ وہ اس کا سرد بے حرکت ہاتھ تھام کر سسک اٹھا۔ مجھے میری کمینگی کی اتنی سزا تو مت دو۔ کیسے بتاؤں تمہیں؟ کچھ تو کہو۔ کیسے بتاؤں تمہیں کہ تم میرے لیے کیا ہو؟ میرے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو، مجھے یوں بے موت نہ مارو، خدا کے لیے۔ اس کے آنسو قطرہ قطرہ ساکت ہاتھ پر گر رہے تھے۔ اس وجود میں کوئی حرکت نہ تھی، وہ جیسے ہر قسم کی صدا سے عاری تھا، اور اس کا کمزور ابھری نسوں والا ہاتھ دیکھتے ہوئے اس کی اذیت کچھ مزید بڑھ گئی تھی۔ پورے وجود کے علاقے میں ایک تلاطم برپا تھا۔ درد کی شدت اتنی تھی گویا وجود پرزوں میں بڑھ جائے گا۔ عذاب دو چند ہو رہا تھا۔ میں تمہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا، نہیں سہ سکتا تمہاری یہ حالت۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو، میں مر رہا ہوں۔ پل پل، ہر پل زندگی میری رگوں سے بہتی جا رہی ہے۔ میری بے بسی کا اتنا مذاق نہ اڑاؤ، مجھ پر رحم کھاؤ۔ میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ اب وہ بیڈ کی پٹی سے سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مغل ہاؤس میں ایک روشن اور نوخیز صبح کا خوبصورت آغاز ہو چکا تھا۔ اس وقت سبھی مکین ناشتے کی میز پر جمع تھے۔ میز پر صرف برتنوں کی کھنک کے علاوہ کوئی آواز نہ تھی۔ اس خاموشی کو وقار نے توڑا۔ طلال چلا گیا؟ انہوں نے شاہ بخت سے پوچھا۔ چلا گیا، تلخ کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے کہا۔ موڈ ہے نیو یارک جانے کا تمہارا؟ انہوں نے مزید پوچھا۔ سبھی چونک کر متوجہ ہوئے۔ کیوں؟ طارق چچا نے چونک کر سر اٹھایا۔ ایونٹ ہے وہاں پر، وقار نے مختصر کہا۔ تایا جان کی پیشانی پر ایک شکن آ گئی۔ وقت دیکھو بیٹے، اس قسم کے مشغلے وقت گزاری کے لیے تو ٹھیک ہیں، مگر انہیں پیشہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کا لہجہ تادیبی تھا۔ میں جانتا ہوں تایا جان، آپ پریشان مت ہو، میں بھی بس انجوائمنٹ کے طور پر لے رہا ہوں۔ اس کا لہجہ دو ٹوک اور بے تاثر تھا۔ طارق کے ماتھے پر شیکن آ گئی۔ انہیں بیٹے کا انداز بالکل پسند نہیں آیا۔ لیکن مجھے تمہاری یہ انجوائمنٹ بالکل پسند نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم ایگزامز کے بعد میرے ساتھ آفس جوائن کرو۔ طارق کا لہجہ سخت اور کھردرا تھا۔ شاہ بخت کے چہرے کا رنگ بدلا، مگر اس نے دانستہ کچھ کہنے سے گریز کیا۔ چچا جان، آپ غصہ مت کریں، آپ اسے یہ ایونٹ اٹینڈ کرنے دیں، آگے کی بات میں دیکھی جائے گی، وقار نے نرمی سے کہا۔ تم اسے بگاڑنے میں پورا کردار ادا کر رہے ہو وقار۔ طارق ٹھیک کہہ رہا ہے، اس تماشے کو اب بند ہو جانا چاہیے، تایا جان نے غصیلے اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ شاہ بخت کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ اس نے کپ ٹیبل پر پٹکا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھ جاؤ بخت، وقار نے سختی سے اس کا بازو پکڑ کر گھسیٹا۔ وہ ہونٹ چباتے ہوئے بیٹھ گیا۔ ناشتہ ختم کرو اپنا، طارق نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ وہ خاموشی سے پلیٹ پر جھک گیا۔ شاہ بخت، اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا بات ہے؟ تایا جان نے تمہیں کچھ غلط تو نہیں کہا؟ رمشا نے تیکھے لہجے میں کہا۔ تم اپنا منہ بند رکھو، تمہیں بیچ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، وقار نے سختی سے اسے جھڑکا۔ رمشا آف موڈ کے ساتھ چائے کی سپ لینے لگی۔ میز پر ایک خاموشی طاری ہو گئی۔ ایگزامز کی تیاری کیسی ہے؟ طارق نے نارمل سے انداز میں پوچھا۔ اچھی ہے، بخت نے دھیمے لہجے میں کہا۔ اور عباس بیٹے آپ کی کیسی ہے؟ انہوں نے عباس سے پوچھا۔ ٹھیک ہے چچا جان، عباس نے کہا۔ اور وقار بھائی، یہ ایاز کی کیا خبر ہے؟ کدھر ہے وہ؟ کافی دن ہو گئے اس کا فون آئے ہوئے۔ احمد چچا نے تشویشی انداز میں کہا۔ وقار نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ ایاز اور سبین کا معاملہ سنگین تر ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اس کی کوئی خبر نہیں ہے چچا جان، آپ کو علم تو ہے آج کل کراچی والی فیکٹری کے حالات خاصی گڑبڑ ہیں، بس ادھر مصروف ہوں۔ ایک پیر ادھر اور ایک ادھر ہوتا ہے، آج فون کروں گا، وقار نے تفصیل سے کہا۔ میری بات بھی کروانا، پوچھوں اس سے کیا کیا ہے اس نے سبین کے کاغذات کا؟ ان کا لہجہ تشویش لیے ہوئے تھا۔ سبین کے چہرے کا رنگ بدلا تھا اور عباس کی نگاہوں سے قطعاً چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اندر ہی اندر کچھ غلط ہونے کا احساس اور شکوک مزید بڑھ گئے تھے۔ حد ہے بھائی، اس لڑکے سے تو وہاں جا کر ہی بیٹھ گیا ہے، نہ آگے کی خبر نہ پیچھے کا پتہ۔ معذرت کے ساتھ مگر احمد صاحب، مجھے اس لڑکے کے تیور کچھ درست نظر نہیں آتے، نبیلہ چچی نے صاف گوئی سے کہا۔ تایا جان کے چہرے پر تفکر کے سائے لہرانے لگے۔ آپ پریشان مت ہو امی جان، امریکہ چیز ہی ایسی ہے، وہاں جا کر تو اچھے اچھوں کے تیور بدل جاتے ہیں۔ آپ کے پاس تو نواز بھائی کی مثال بھی موجود ہے، عباس نے کہا۔
شاہ بخت کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ پتہ نہیں کیوں جتنا وہ شاہ نواز کے موضوع سے بھاگتا تھا اتنا ہی اس کو ڈسکس کیا جاتا۔ فضول بولنے کی ضرورت نہیں، نواز کی بات کون کر رہا ہے؟ انہوں نے اسے ڈانٹا۔ ضرورت کیوں نہیں ہے؟ بالکل ہے، آخر اپنوں نے ہی تو داغ بیل ڈالی ہے ابروڈ جانے کی، وہاں سیٹل ہونے کی، رمشا نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ اس موضوع پر بحث لا حاصل ہے، تم سب اٹھو اور اپنے اپنے کام سے لگو، تایا جان نے تحکمانہ انداز میں کہتے ہوئے کہا اور اٹھ گئے۔ لا حاصل نہیں بابا جان، یہ بالکل درست بحث ہے۔ ان کے نقش قدم پر ہی تو چلتے ہوئے ایاز بھائی کو یہ خبط ہوا تھا، اس لیے یہ لا حاصل کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اب ان صاحب کے تیور اور انداز بھی کم و بیش ویسے ہی ہیں۔ رمشا نے شاہ بخت کا مذاق اڑایا۔ مجھے نواز اور ایاز سے ریلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے محترمہ، بخت نے گررا کر کہا۔ تایا جان خاموشی سے پلٹ کر باہر نکل گئے۔ وہ جانتے تھے کہ بحث دیر تک چھیڑے رکھیں گے اور وہ پہلے ہی آفس کے لیے لیٹ ہو چکے تھے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کیا تمہیں ان کے بھائی ہونے سے انکار ہے؟ کیا ان کے جینز کے اثرات تم میں نہیں ہیں؟ رمشا نے چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ انڈیویژول کریکٹرسٹکس سے کیسے انکار کرو گی؟ وہ بھی اپنے پوائنٹ پر اڑ گیا۔ اور تم جینز انفلوئنسڈ سے کیسے بچ سکتے ہو؟ اس پر اس نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم حد سے زیادہ بدتمیز اور بد تہذیب لڑکی ہو، وقار بھائی کی بہن تو بالکل نہیں لگتی، تم پر تو جینز انفلوئنس نظر نہیں آتا، بخت نے حد سے زیادہ سرد اور طنزیہ لہجے میں کہا۔ رمشا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اپنا منہ بند رکھو، تمہیں میرے بارے میں ڈکلیریشن کی ضرورت نہیں۔ وہ بے قابو ہو کر پھٹ پڑی۔ ہاں اچھا، تو کیا تمہارے پاس پرمٹ ہے میرے بارے میں پریڈکشنز دینے کا؟ وہ مضحکہ اڑاتے ہوئے ہنسا۔ رمشا کا چہرہ مزید سرخ ہوا تھا۔ گو ٹو ہیل! وہ پیر پٹکتی ہوئی اٹھ گئی۔ عباس اور وقار کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ انسان میں اتنی برداشت تو ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کے بارے میں رائے دینے کے بعد اپنے بارے میں بھی سن سکے۔ شاہ بخت نے رمشا کو سنانے کے لیے بلند آواز میں کہا، جو کہ لاؤنج سے نکل رہی تھی۔ تم بھی نہ بخت، کبھی کبھی حد کر دیتے ہو۔ وقار نے سر جھٹکا۔ آپ نے اس کی بدتمیزی دیکھی؟ وہ خفا ہوا۔ دیکھی ہے میرے بھائی، جانتے تو ہو اسے، وہ تو ایسی ہی ہے، وقار نے اٹھتے ہوئے عاجزی سے کہا۔ شاہ بخت بے ساختہ ہنس دیا۔ علینا نے دیکھا یہ آج کے دن کی سب سے خوبصورت اور پیور مسکراہٹ تھی۔ شائیوان کو یہاں آئے ہوئے 3 دن ہو چکے تھے اور ان 3 دنوں میں وہ نوفل صدیق کے بارے میں کافی کچھ جان چکی تھی۔ حیرت انگیز طور پر نوفل نے اسے بالکل تنگ نہیں کیا تھا کہ وہ اسے اپنے ماضی کے بارے میں بتائے، اور نہ اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ ڈالا تھا۔ وہ بڑی آزادی سے پورے گھر میں گھوم پھر لیتی تھی۔ میڈ کے ذریعے اس نے مارکیٹ سے اپنے لیے ڈریسز منگوا لیے تھے اور اسے کسی چیز کی ضرورت نہ تھی۔ سب کچھ نوفل کے گھر میں تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ گھر بھی اس کے لیے محفوظ پناہ کا نہیں تھا۔ اس کے پیچھے گھات لگائے ہوئے ڈرگ مافیا کے آدمی پاگل کتوں کی مانند اس کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ شام کا دھندلکا سا اجالا پھیل رہا تھا۔ وہ خاموشی سے لان چیئرز پر براجمان تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی کے ہارن کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی گیٹ کھل گیا۔ نوفل کی گاڑی اندر آ گئی۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ نوفل عمومی طور پر 9 بجے کے بعد ہی آتا تھا۔ شوفر نے ادب سے دروازہ کھولا اور گاڑی کے اندر سے خوش پوش اونچا لمبا نوفل صدیق برآمد ہوا تھا۔ اسے لان میں براجمان دیکھ کر وہ اسی طرف آ گیا۔ ہیلو! وہ ہلکے سے ہاتھ کو ویو کر کے اس کے سامنے بیٹھ گیا اور نظریں اس پر جما دیں۔ ہلکا سا گلابی پن لیے ہوئے اس کا چہرہ جانے کیوں آنکھوں کو بھلا لگ رہا تھا۔ ہائے! وہ جواباً خوش دلی سے مسکرائی۔ کیسا گزرا دن؟ بور تو نہیں ہوئی؟ وہ بہترین کرٹسی نبھاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ ہلکے سے ہنسی۔ نہیں، تم سناؤ، خاصے تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ ہاں کچھ تھکن ہو رہی ہے، کافی کا موڈ ہے، میں بنا لاتی ہوں۔ ارے نہیں رکو، تم بیٹھو، کسی ملازمہ سے کہہ دو نا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، یقین کرو میں اتنی بری کافی نہیں بناتی۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر چلی گئی۔ نوفل وہیں بیٹھا رہا۔ وہ بے حد حیران تھا۔ اس لڑکی سے متعلق ساری انفارمیشن آج ہی اس کی ٹیبل پر آئی تھی۔ خاصا دردناک ماضی تھا۔ نوفل کو تو اچھی خاصی ہمدردی ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے پاپا کو کیا بتانا چاہیے۔ آج ہی وہ یہاں پہنچ رہے تھے، اسی لیے وہ آفس سے جلدی آ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کافی کی ٹرے تھامے آتی نظر آئی۔ بلیک شرٹ اور گرے جینز میں اس کا گلابی رنگ بہت نمایاں نظر آ رہا تھا۔ نوفل نے نظر پھیر لی۔ وہ اتنا سرد، روڈ اور تلخ مزاج تھا کہ پاپا کبھی مان ہی نہیں سکتے تھے کہ اس نے اس لڑکی کو محض ہمدردی میں گھر میں جگہ دی ہوئی ہے۔ ناممکن!
اس نے کافی کی ٹرے سامنے رکھی اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ تم برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں؟ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی۔ کافی کا مگ اٹھاتے ہوئے نوفل نے قدرے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ پوچھو، اور ایک سپ لیا۔ کافی تو اچھی ہے۔ شکریہ، وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب سے تم آئے ہو کچھ الجھے لگ رہے ہو۔ ہاں ایسا ہی ہے، پاپا آ رہے ہیں تھائی لینڈ سے۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ پاپا؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں میرے پاپا، سب کے ہوتے ہیں، تمہارے بھی ہوں گے۔ وہ ہنسا، اس کی آنکھوں میں حسرت اور ویرانی پھیل گئی۔ نہیں میرے نہیں ہیں۔ اوہ ڈیتھ ہو گئی، ویری سیڈ۔ نوفل کو افسوس ہوا۔ ڈیتھ نہیں، میں اللیجیٹیمیٹ چائلڈ ہوں۔ وہ سفاکی سے خود پر ہنسی۔ نوفل کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کو بدلا مگر وہ مہارت سے چھپا گیا۔ اس وقت ان باتوں کو چھوڑو، اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہو جاؤ، پاپا بس پہنچتے ہی ہوں گے، میں بھی چینج کر لوں۔ وہ موضوع بدل گیا۔ میں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیوں، کیا تم ان سے نہیں ملو گی؟ اوہ کیوں نہیں، وہ بے ساختہ مسکرائی۔ اوکے دین جسٹ گو۔ وہ بھی مسکراتا ہوا اٹھ گیا۔ ملازمہ کو پاپا کی پسند کی ڈشز بنانے کا کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف آیا۔ لباس منتخب کرنے سے لے کر شاور لینے تک اور بال بنانے سے لے کر دوبارہ کمرے سے باہر آنے تک اس کا دھیان شائی وانگ میں ہی الجھا ہوا تھا۔ وہ کھانے کا جائزہ لینے کے لیے کچن میں آیا تو اسے کوکنگ رینج کے آگے جمع دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ فوراً مڑی، اسے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کس بات پر زیادہ حیران ہے، اس کے کچن میں ہونے پر یا کھانا بنانے پر۔ میں نے سوچا کہ کچھ مدد کر دوں بٹلر کی، اس نے شانے جھٹکے۔ لیکن وہ کہتے ہوئے رک گیا۔ میں اتنا برا کھانا نہیں بناتی نوفل کہ تم اتنے پریشان ہو جاؤ، وہ یقین دلاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نوفل نے قدرے دھیان سے اس کا جائزہ لیا۔ سفید شرٹ اور سیاہ لانگ اسکرٹ میں ایپرن باندھے، اپنے سنہرے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھے وہ دلکشی اور خوبصورتی کے سارے دل فریب رنگ سمیٹے ہوئے تھی۔ یکدم نوفل کے دل کو کچھ ہوا تھا، اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا اور دھڑکنوں میں بڑھتے شور کو سنبھالتے ہوئے واپس مڑ گیا۔ اسید سہ پہر کے قریب گھر لوٹا تو خلاف معمول خاصی خاموشی طاری تھی۔ اسے حیرت نہیں ہوئی۔ صبح ہبا کے ساتھ ہونے والی گفتگو اسے شد و مد سے یاد تھی۔ ماما پتہ نہیں کہاں تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چینج کر کے لوٹا تو ماما کو بیڈ پر براجمان پایا۔ وہ چلتا ہوا ان کے نزدیک بیٹھ گیا۔ گڈ نون ماما، کیسا گزرا دن؟ کھانے میں کیا ہے؟ اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے پوچھا۔ اسید، مرینا نے کہا اور ان کی پکار میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ بے ساختہ پلٹا۔ مرینا کی آنکھیں متورم اور سرخ تھیں۔ کیا بات ہے ماما، آپ روتی رہی ہیں؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ مرینا نے اس کی طرف دیکھا اور ضبط کھو کر پھر سے رونے لگی۔ اسید نے بے ساختہ بازو پھیلا کر انہیں اپنے ساتھ لگا لیا۔ کیا بات ہے ماما، پلیز مجھے بتائیں، خدا کے لیے روئیں مت، کیا گھر میں کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ اسید میرے بچے، تم یہاں سے چلے جاؤ، تم اپنا مائیگریشن لاہور کروا لو۔ تیمور پاگل ہو چکے ہیں، انہوں نے مجھے وارننگ دی ہے کہ وہ تمہیں مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے۔ اسید مجھے بتاؤ میں کیا کروں، وہ مجھے بھی نکال دیں گے۔ کیا اس عمر میں گھر بدری کا عذاب سہوں؟ بتاؤ میں کیا کروں؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا ماما۔ وہ جو سکتا زدہ سا پڑا تھا یکدم ہوش میں آ گیا، تڑپ کر بولا تھا۔ میں جانتی ہوں بیٹا، مگر وقت کے تقاضے کو سمجھو، انہیں ہبا کا تمہارے ساتھ اتنا اٹیچ ہونا قطعاً پسند نہیں۔ پتہ نہیں کون سے خدشات پل رہے ہیں ان کے دماغ میں۔ میں کچھ نہیں کر سکتی، یقین کرو میں مکمل طور پر بے بس ہوں۔ میں تمہیں خود سے دور نہیں دیکھ سکتی مگر مجبور ہوں۔ میں لوگوں کو خود پر ہنسنے کا موقع فراہم نہیں کر سکتی۔ تم یہاں سے چلے جاؤ اسید۔ وہ اسے آغوش میں چھپائے رو رہی تھی۔ لیکن آخر ہوا کیا ہے؟ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ تمہارا ہبا سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ وہ الٹا پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ مجھے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ ماں کے حوالے سے نہ باپ کے حوالے سے۔ آپ یقین کریں ماما، میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ میں تو… وہ بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا، اضطراری انداز میں ہونٹ چباتا رہا۔ مرینا نے بھیگی آنکھوں سے اس کی پیشانی کو چوما۔ تمہیں اس کی بات کو نظر انداز کر دینا چاہیے، وہ ابھی نادان ہے۔ لیکن وہ بچی نہیں ہے اب، وہ تلخ ہوا۔ پتہ ہے مجھے، مگر وہ کم عقل تو ہے نا۔ نہیں ماما، ایسی باتیں انسان تب ہی کرتا ہے جب اس کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوں۔ یہ زہر وہ برسوں سے اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی، جیسے ہی موقع ملا اس نے مجھ پر انڈیل دیا۔
تیمور صاحب کی کوششیں اتنی رائیگاں بھی نہیں گئیں۔ ماما، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ آخر وہ انہی کی بیٹی ہے، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ مرینا خاموشی سے اس کے اونچے لمبے شاندار سراپے کو آنکھوں میں جذب کرتی رہیں۔ کتنا دشوار تھا اتنا پیارا، فرما بردار اور جان سے بھی زیادہ عزیز بیٹا خود سے دور کر دینا، کتنا مشکل تر۔ ان کی جیسے سانسیں تھمنے لگیں، حلق میں آنسوؤں کا پھندا سا پڑ گیا۔ آخر وہ کیوں چاہتے ہیں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں؟ وہ الجھ کر پوچھنے لگا۔ ہبا نے صبح ان سے بے حد بدتمیزی کی ہے، وہ تو مجھے بھی نکالنے پر تل گئے تھے، مگر ہبا نے رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا۔ پھر وہ ذرا ٹھنڈے پڑے۔ لیکن میں جانتی ہوں بات یوں ختم نہیں ہوگی، انہوں نے اضطرابی انداز میں کہا۔ آپ فکر مت کریں ماما، ہبا کیا مجھ سے اٹیچ ہوگی؟ میں تو خود اس کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اسید، انہوں نے فوراً اسے ٹوکا۔ بس کیجیے ماما، آپ اس کی فیور کرنا چھوڑ دیجیے، اسے اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ برا مان کر بولا۔ ایسا نہیں ہے اسید، وہ اس کے اتنے تلخ رویے پر حیران تھی۔ ایسا ہی ہے ماما، اور آپ بھی سن لیں، میں ادھر سے کہیں نہیں جانے والا، میں ان سے خود بات کروں گا۔ اس کا لہجہ مستحکم تھا۔ کیا بات؟ وہ دہل سی گئی۔ جب کروں گا تب جان لیجیے گا۔ وہ اٹھ گیا اور پھر سے دراز میں سے کچھ ڈھونڈنے لگا، مگر اب اس کی توجہ منتشر نظر آتی تھی۔ چائے پلا دیں ماما، وہ پلٹا۔ شاید وہ مطلوبہ چیز ڈھونڈنے میں ناکام ہو گیا تھا۔ ناکامی کی جھنجھلاہٹ اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ کیا کھو گیا ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ سب کچھ، مان، یقین اور محبت بھی۔ وہ جیسے خود پر ہنسا۔ اسید، کیا ہو گیا ہے تمہیں بیٹا؟ کنٹرول کرو خود پر، میں چائے بھجواتی ہوں۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ وہ تھک کر بیڈ پر گر سا گیا۔ چہرے پر گہری سوچ کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد چائے پی کر فریش ہونے کے بعد وہ کمپیوٹر کے آگے جم گیا۔ فضول قسم کی ویب سائٹس سرچ کرتے کرتے وہ بور ہو گیا تو وہاں سے اٹھا اور بک شیلف سے کتاب نکال کر بیٹھ گیا۔ 2 صفحے پڑھ کر ہی دل بیزار ہو گیا، حالانکہ اس کا پسندیدہ ترین ڈرامہ تھا۔ اس نے کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور خود ایزی چیئر پر جھولنے لگا۔ کچھ دیر بعد تیمور کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ اس کی چیئر کی حرکت رک گئی۔ اس کا ذہن تیزی سے ایک فیصلے پر پہنچنے پر مصروف تھا۔ بحث اس نے کبھی کی نہیں تھی، اور تیمور جیسے بھی تھے، اس نے دانستہ کبھی ان سے بدتمیزی کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنی ووکیبلری سے بہترین اور نرم الفاظ کا چناؤ کر رہا تھا جو اسے تیمور کے سامنے بولنے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور باہر نکل آیا۔ تیمور اسے لاؤنج میں چائے پیتے مل گئے۔ ہبا ان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ اس نے ہبا کا مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ السلام علیکم، وہ سلام کرتا آگے بڑھ آیا۔ تیمور نے اس کے سلام کا جواب دینا گوارا نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے ان کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے پاپا۔ اس کا لہجہ دھیما تھا اور نظریں جھکی ہوئیں۔ وہ بہت کم ان سے مخاطب ہوتا تھا اور ان کا سامنا کرتا تھا۔ وہ حیران ہوئے تھے۔ کرو، ان کا لہجہ سرد تھا۔ میں نے کبھی آپ سے بدتمیزی کرنے کا نہیں سوچا، لیکن شاید نادانستہ طور پر میں آپ کے لیے آزار کا باعث رہا ہوں۔ اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ کی ہبا کے حوالے سے جو تحفظات ہیں، مجھے ان کا احساس ہے۔ شاید وہ اس لیے مجھ سے تھوڑی بہت اٹیچ ہے کیونکہ میں اسٹڈیز میں اس کی ہیلپ کرتا ہوں۔ آپ اس کے لیے کسی ٹیوٹر کا بندوبست کر دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو اب مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، وہ محتاط لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تیمور گنگ سے رہ گئے۔ انہیں اسید کی صورت میں مرینا کی بہترین تربیت نظر آ رہی تھی۔ یہی بہتر ہے اور اب تم جا سکتے ہو۔ انہوں نے بات ختم کی، مگر لہجہ بدلا ہوا تھا۔ لاؤنج کے دروازے پر کھڑی مرینا حیران سی تھی۔ اسید خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ہبا کی نظر تب تک اس کا پیچھا کیے ہوئے تھی جب تک وہ نظر آتا رہا۔ میں نے اس کے بدلے ہوئے لہجے کی وضاحت پوچھی۔ کچھ دیر خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، پاگل، جب لہجے بدل جائیں تو وضاحتیں کیسی؟ وہ ساکت و صامت سی بیٹھی تھی۔ یہ کیا کہہ گیا تھا وہ؟ یہ کیا کر گیا تھا؟ یہ کون سی سزا سنا گیا تھا وہ؟ ناشتے کی میز پر صدیق شاہ، نوفل صدیق اور شائی وانگ موجود تھے۔ صدیق رات ہی پہنچے تھے، شائی وانگ سے بھی ملے تھے اور اسے لے کر اچھے خاصے مشکوک بھی ہو چکے تھے۔ تمہیں نہیں لگتا نوفل تم اس لڑکی میں انوالو ہو رہے ہو؟ انہوں نے کافی کے گھونٹ بھرتے ہوئے نوفل سے اردو میں کہا۔ نوفل کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پاپا پلیز، اس نے احتجاج کیا۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑے۔ شائی وانگ نے نہ سمجھتے ہوئے خاصی بے چارگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ اس میں کیا غلط بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ تم نے بھی کوئی نارمل انسانوں والا کام کیا۔ کیا مطلب؟ اس نے بھویں اچکائیں۔
بھائی دیکھو، میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہیں، تم اتنے بھی نرم دل اور ہمدرد نہیں ہو کہ یوں سڑک پر ٹکرانے والی لڑکی کو اٹھا کر گھر لے آؤ۔ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ پاپا، وہ زچ ہو گیا، فورک پلیٹ میں رکھا اور پلیٹ پیچھے کھسکا دی۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہی کہ میں اور کتنا کریدوں، تم خود ہی اگل دو۔ وہ شرارت سے مسکرائے تھے۔ شائی وانگ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ نوفل بھی جیسے ہار سا گیا، خاصی بے چارگی سے مسکرایا تھا۔ ہاں، اچھی لگتی ہے مجھے۔ اس نے جرم قبول کر لیا۔ وہ زور سے ہنس دیے۔ چلو تم مانے تو صحیح، ویسے کیا اچھا لگا تمہیں؟ انہوں نے تجسس سے پوچھا۔ اس کے لمبے بال۔ وہ شائی وانگ کی طرف دیکھتا مسکرایا تھا۔ وہ پزل ہو گئی۔ صحیح جگہ پھنسے ہو یار، انہوں نے داد دینے والے انداز میں کہا۔ لیکن ابھی میں سنجیدہ نہیں ہوں، نوفل نے کہا۔ وہ ٹھٹک گئے۔ کیا مطلب؟ ابھی میں خود کو تیار نہیں پاتا کہ کوئی انگیجمنٹ یا میرج۔ نو، ابھی نہیں۔ اس نے شانے اچکائے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں نوفل؟ لڑکی اچھی ہے، اتنا کیوں سوچ رہے ہو؟ وہ حیران ہوئے تھے۔ نو پاپا، میں نے کہا نا ابھی نہیں، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا۔ مجھے نہیں پتا اس کا ماضی کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، آگے کیا ارادے ہیں۔ میں آنکھ بند کر کے تو اندھے کنویں میں چھلانگ نہیں لگا سکتا نا، اس نے تفصیل سے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا بیٹا اتنا ریشنل ہو سکتا ہے، وہ بے یقینی سے بڑبڑائے۔ آپ کو یقین کر لینا چاہیے۔ میرا خیال ہے میرا تجربہ، مشاہدہ اور عمر تم سے کچھ زیادہ ہی ہے، اور اس کی معصومیت تو اس کی روشن پیشانی سے ہی ظاہر ہے، انہوں نے جتایا۔ دنیا میں چہرے سب سے بڑے دھوکے باز ہوتے ہیں پاپا۔ اچھا بھائی، تم جیتے میں ہارا، مجھے کیا پتا کہ مجھ سے الگ رہ کر 2 اور 2 4 کرتے میرا بیٹا اتنا گھاگ بزنس مین بن چکا ہے۔ وہ عاجز آ گئے تھے، خاصے جل کر بولے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دیا۔ کم آن پاپا، اچھا چلے، میں جلد ہی کوئی فیصلہ لے لوں گا، اس نے تسلی دی تو صدیق نے بھی سکون کا سانس لیا۔ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ شائی وانگ اس کے خاموش ہوتے ہی خاصی بے چارگی سے بولی۔ کچھ نہیں، ہم کچھ گھریلو حالات ڈسکس کر رہے تھے، نوفل نے قدرے لاپرواہی سے کہا۔ اگر تم بات ختم کر چکے ہو تو میں کچھ کہوں، اس نے کہا۔ ہاں بولو، نوفل نے چونک کر کہا۔ میں جاب کرنا چاہتی ہوں، اس نے نظریں نیچی کر کے خاصے عاجزانہ انداز میں کہا۔ جاب؟ نوفل نے حیرانی سے اس کا منہ دیکھا اور صدیق نے نوفل کا منہ دیکھا۔ ہاں، میں مزید تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی، اس نے شرمندگی سے کہا۔ کیا اب تمہیں باہر خطرہ نہیں ہے؟ نوفل نے تیز لہجے میں کہا۔ پتہ نہیں کیوں اسے بے حد غصہ آیا تھا۔ وہ تو ہے، مگر ایسا کب تک چلے گا؟ وہ ہچکچا گئی۔ اوکے دیٹس فائن، کس قسم کی جاب کرنا چاہتی ہو تم؟ کیا ایجوکیشن ہے تمہاری؟ وہ خود پر قابو پا چکا تھا۔ میں نے کامرس پڑھی ہے، اس نے بتایا۔ آفس ورک کر سکتی ہو؟ نوفل نے چونک کر پوچھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم کل سے میرے ساتھ آفس چل رہی ہو، اس نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ساتھ صدیق بھی چونک گئے۔ تمہارے آفس؟ وہ حیران ہوئی۔ تم نے خود ہی تو کہا کہ تم آفس ورک کر سکتی ہو، وہ جھنجھلا گیا۔ لیکن کیا تمہارے آفس میں کوئی سیٹ خالی ہے؟ وہ پوچھنے لگی۔ تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اگر نہیں بھی ہے تو بھی نکل آئے گی، اور کچھ نہیں تو کم از کم میری سیکریٹری تو بن سکتی ہو یا نہیں؟ وہ سنجیدگی سے بولتا آخر میں مسکرایا تھا۔ وہ بھی مسکرا دی، اور مسکراتے ہوئے اس کے ہموار چمکدار دانت بڑے بھلے لگ رہے تھے۔ شکریہ نوفل، اس کی ضرورت نہیں، اس سے تمہیں سیکیورٹی بھی مل جائے گی، وہ مطمئن سا بولا تھا، اور اس نے زور سے سر ہلا دیا۔ خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی۔ سنہری بالوں کے حالے میں وہ چہرہ بڑا دلکش اور دلربا تھا، اور اس پل نوفل کو اپنے دل سے بڑا قریب محسوس ہوا تھا۔ مغل ہاؤس میں راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ شاہ بخت اور عباس کے ایگزامز ہو چکے تھے۔ رمشا پہلے ہی پارٹ 1 کے ایگزامز دے کر فارغ تھی۔ علینا بھی رزلٹ کی انتظار میں تھی۔ اب وہ تینوں تھے اور ان کی فراغت۔ لاہور کا شاید ہی کوئی ہوٹل، ریسٹورانٹ یا ڈھابا ہوگا جو انہوں نے چھوڑ دیا ہو۔ ہر روز باہر کھانے کا پروگرام بن جاتا، ہر روز کہیں لانگ ڈرائیو تو کبھی شاپنگ۔ وہ صحیح معنوں میں لائف انجوائے کر رہے تھے۔ یہی وقت تھا جب وقار نے بہت عجیب سٹیپ لیا، شاہ بخت کے لیے رمشا کا پرپوزل۔ وقار نے خود اسے بلا کر بات کی تھی۔ وہ اتنا حیران تھا کہ چند لمحے تو کچھ بول ہی نہ سکا، مگر اس نے بڑے واضح لفظوں میں اپنا انکار وقار کے آگے رکھ دیا تھا اور خاموشی سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ اسی شام وقار نے اس کا انکار ماں تک پہنچا دیا تھا، اور رات تک خبر پورے گھر میں گردش کر رہی تھی۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ رمشا بے خبر رہتی؟ اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے جب ہلکے سے دروازہ بجا کر وہ کمرے میں داخل ہوئی۔
شاہ بخت اسے کمپیوٹر کے آگے جمع نظر آیا۔ اس نے بیٹھے بیٹھے گردن موڑ کر اسے اندر آتے دیکھا اور پھر سے کی بورڈ پر ہاتھ چلانے لگا۔ آؤ رمشا بیٹھو۔ اس کا لہجہ بہت معتدل تھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے لہجے کو تلخ ہونے سے نہیں روک پائی۔ کرو، اس نے بنا اس کی طرف دیکھے کہا۔ غالباً وہ کسی کے ساتھ چیٹنگ میں مصروف تھا۔ رمشا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئیں۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ وہ سسکی تھی۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف مڑا۔ اس کی ریوالونگ چیئر پوری کی پوری رمشا کی طرف گھوم گئی۔ کیا؟ اتنے انجان مت بنو، میں تمہارے انکار کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ وہ پھٹ پڑی۔ شاہ بخت نے ریوالونگ چیئر واپس موڑ لی۔ میں بھائی کو جواب دے چکا ہوں، میں تمہارے ساتھ اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا۔ شاہ بخت کا لہجہ بے تاثر تھا۔ کیوں بات نہیں کرنا چاہتے؟ وہ بلند آواز میں چلائی۔ اپنی آواز دھیمی رکھو، میرے سامنے گلا پھاڑنے کی ضرورت نہیں۔ میں تم سے زیادہ بلند آواز میں بات کر سکتا ہوں۔ وہ سرد لہجے میں ٹوک گیا۔ رمشا کو جھٹکا لگا۔ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم؟ میں محبت کرتی ہوں تم سے۔ وہ بچوں کی طرح بلک اٹھی۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا رمشا، تم میری کزن ہو، میری اچھی دوست ہو، مگر میں نے اس حوالے سے کبھی تمہارے لیے نہیں سوچا۔ اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ رمشا نے اس کی شہد رنگ جھیلوں کو آج سے پہلے کبھی اتنا سرد اور بے حس نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ ہم اتنے سالوں سے ساتھ ہیں بخت، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں تمہارے لیے الگ سے فیلنگز رکھتی ہوں؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ نہیں، تم میرے لیے کزن تھی، ہو اور رہو گی۔ رشتوں کو ان کے مقام پر رکھ کر جانچا جائے تو یہی زندگی بیلنس رہتی ہے، اور ضروری نہیں کہ اگر آپ کچھ خاص فیل کرتے ہیں تو دوسرا فریق بھی کر رہا ہو۔ اس کا لہجہ اب بھی پرسکون تھا، اور اب اس کا یہ سکون رمشا کے دل میں دراڑیں ڈال رہا تھا۔ اسے شاہ بخت کا یوں کمپوز رہنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو فلیٹ سٹون کہا کرتی تھی، جس پر کوئی تاثر ڈھونڈنا اتنا مشکل تھا جتنا کہ ایک صاف و شفاف پتھر پر لکیر ڈھونڈنا۔ آج اس لمحے اسے شاہ بخت کا یہ سکون بہت برا لگ رہا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ اسے زور سے جھنجھوڑ دے، اس کے چہرے کے تاثرات نوچ ڈالے۔ اگر مجھے تم میں دلچسپی ہوتی تو میں اتنے سالوں میں کبھی نہ کبھی تو ضرور تمہیں بتا دیتا۔ وہ اسے واضح اور دو ٹوک انداز میں بتا رہا تھا۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے گر پڑی۔ پلیز رمشا اٹھو، یہ مت کرو۔ اس نے رمشا کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ میرے ساتھ یہ مت کرو شاہ بخت۔ نہیں رمشا، میں کچھ برا نہیں کر رہا۔ تم مجھے جانتی ہو نا، میں نے آج تک کوئی بھی کام اپنے دل کی مرضی کے بغیر نہیں کیا۔ میرا دل نہیں مانا، میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میں نے وقار بھائی کو صاف انکار کر دیا۔ اس میں کسی قسم کا غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں نے صرف نہیں کہا، اور اگر میں تمہاری بات مان لوں تو سوچو کیا نتیجہ نکلے گا اس رشتے کا۔ کچھ بھی نہیں۔ اے فیک ریلیشن۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ کمی تم میں نہیں ہے، تم بہت اچھی ہو، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ شادی کوئی شاپنگ نہیں جسے چند گھنٹوں میں ختم ہو جانا ہے، اور نہ ہی کوئی آئس کریم جسے پگھلنے کے ڈر سے جلدی جلدی کھایا جائے۔ یہ تو ہمیشہ کا تعلق ہے، اور اس رشتے کے لیے دونوں فریقین کا خالص اور ہم خیال ہونا ضروری ہے۔ میرے لائف پلان میں شادی ابھی نہیں ہے، لیکن میں جب بھی کروں گا تم سے نہیں، کبھی نہیں۔ وہ پیچھے ہٹ کر کھڑکی کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ رمشا کے قدموں تلے سے زمین سرک رہی تھی۔ اس نے ہمیشہ شاہ بخت کو اپنے ساتھ بہت شائستہ، بزلہ سنج اور دوستانہ پایا تھا۔ یہ اتنا روڈ، ہارش اور بیٹر شاہ بخت پتہ نہیں کون تھا جسے وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے اپنے گالوں پر بہتے آنسو اب تکلیف دے رہے تھے۔ وہ اتنے سالوں سے اس شخص کے پیچھے پاگل تھی جس کے نزدیک وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ شاید تھی، اس نے ہی اپنے مقام کو مس جج کیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں، اور اس سے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ یکدم وہ کسی سے ٹکرائی۔ وہ کومل تھی۔ رمشا، کیا بات ہے؟ وہ ہکا بکا رہ گئی تھی اس کا چہرہ دیکھ کر۔ کچھ نہیں۔ وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اگلے دن وہ نیو یارک کے لیے فلائی کر گیا تھا۔ کومل آہستگی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو وہ اسے کانوں پر ہیڈ فون چڑھائے مصروف نظر آئی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور پیر بڑے ردھم سے ہل رہے تھے۔ کومل نے اس کے چہرے پر غیر ارادی طور پر کچھ کھوجنا چاہا، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ رمشا کا چہرہ، اس کے تاثرات اور اس کی مخصوص ایکٹیویٹی سب معمول پر تھے۔ کومل نے عجیب سی جھنجھلاہٹ میں آگے بڑھ کر ہیڈ فون کھینچے۔ رمشا نے قدرے ہڑبڑا کر اسے دیکھا۔
کبھی اس کی جان چھوڑ بھی دیا کرو، کومل نے غصے سے کہا۔ رمشا نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ اس کا لہجہ تمام تر تلخی لیے ہوئے تھا۔ کومل جو تاثرات اس کے چہرے پر ڈھونڈنا چاہتی تھی وہ اس کے لہجے میں بخوبی موجود تھے۔ تمہیں اس دن کیا ہوا تھا رمشا؟ کومل نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ رمشا کو یکدم وہ احساس ذلت پوری شدت سے یاد آ رہا تھا جسے جان چھڑانے کی کوشش میں وہ ہلکان ہوئی جا رہی تھی۔ وہ جو بھی تھا میں اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتی۔ رمشا کی رنگت بدل چکی تھی۔ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ کومل غصے سے بولی۔ کومل پلیز جاؤ یہاں سے، رمشا نے ضبط کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے رمشا؟ میں تمہاری بہن ہوں، پلیز مجھ سے تو نہ چھپاؤ۔ مجھے تو بتاؤ آخر ایسا کیا ہے جو تم مجھ سے بھی چھپانا چاہ رہی ہو؟ کومل نے ملتجی لہجے میں کہا۔ رمشا بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتی رہی۔ اس کا دل تو جلتا آبلہ بنا ہوا تھا جسے انجانے میں کومل چھیڑ بیٹھی تھی۔ کیا جاننا چاہتی ہو؟ یہی نہ کہ میں ریجیکشن کے بعد کیسا محسوس کر رہی ہوں؟ تو ٹھیک ہے بتا دیتی ہوں کومل مغل، میں بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ جان کر کہ میں اتنے سال ایک بے مقصد چیز کے حصول کے پیچھے بھاگتی رہی۔ مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، اور یہ سن کر تو مجھ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی تھی کہ وہ جب بھی شادی کرے گا کم از کم مجھ سے نہیں کرے گا۔ وہ طنز و استہزاء سے کہتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کومل نے بے ساختہ اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ لیکن تم تو اچھے دوست تھے رمشا۔ میں بھی یہی سمجھتی تھی۔ دیکھو نا کومل، اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ اس کے شانے پر سر رکھے زاروں زار رو رہی تھی۔ کومل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہتا ہے تم میری اچھی دوست ہو، کزن ہو، اور بس، اس سے آگے کوئی رشتہ نہیں۔ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ میرے ساتھ؟ وہ کہتا ہے اس نے مجھے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ کیوں کومل، کیا میں اتنی بری ہوں، اتنی بدصورت ہوں؟ کیا مجھ میں کوئی اچھائی نہیں، کوئی ایسی بات نہیں جو اسے میری طرف پلٹنے پر مجبور کر سکے؟ میں نے تو اسے ہمیشہ سب سے خاص سمجھا، اسے اپنی زندگی کی اولین ترجیح بنا لیا، اور دیکھو اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ وہ کہتا ہے اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کبھی نہ کبھی تو مجھے بتاتا۔ میں بہت اذیت میں ہوں کومل، یقین کرو، بہت اذیت ناک ہے کہ جب ہم سب کچھ سمجھتے ہوں جسے اس کی نظر میں ہماری کوئی حیثیت نہ ہو۔ میں پل پل مر رہی ہوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس دنیا سے کہیں دور بھاگ جاؤں۔ میں کسی کو فیس نہیں کر سکتی۔ مجھے لگ رہا ہے ہر نظر میں میرے لیے استہزاء ہے، طنز ہے۔ کتنی بے وقوف ہوتی ہیں ہم لڑکیاں، کتنی جلدی خواب سجا لیتی ہیں، اور جب یہ ہمارے خود ساختہ خواب ٹوٹتے ہیں تو ان کی کرچیاں ہماری آنکھوں سے لے کر دل تک کو زخمی کر دیتی ہیں۔ مجھ سے یہ چوٹ برداشت نہیں ہو رہی، میں مر رہی ہوں پل پل۔ میں کیا کروں کومل؟ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کومل کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے۔ میں جی نہیں پا رہی کومل، مجھے کوئی حل بتاؤ، کوئی تدبیر، کوئی دوا۔ وہ سر دونوں ہاتھوں سے تھامے کہہ رہی تھی۔ کومل نے شانوں سے اسے تھاما اور اپنے سامنے کیا۔ بہت اچھا کیا شاہ بھائی نے، کومل نے سختی سے اسے جھنجھوڑا۔ رمشا ششدر رہ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو کومل؟ اس کی آواز پھٹ سی گئی۔ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں، ہر رشتہ محبت کا نہیں ہوتا۔ صحیح کہا انہوں نے، وہ کیوں کرے تم سے شادی؟ کیا ملے گا اس سے تم دونوں کو؟ صرف سمجھوتا اور ایک ناقابل برداشت بوجھ، بس۔ انہوں نے تم سے کمٹمنٹ تو نہیں کی نا، اور تم میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تم ایک ایسی زندگی گزارنے پر کیوں باضد ہو جس میں تم دونوں ایک دوسرے پر مسلط کیے جاؤ؟ تم یہ کیوں سوچ رہی ہو کہ تم ان کے قابل نہیں ہو؟ ایسا انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ہر شخص حق رکھتا ہے کہ اپنی پسند کا لائف پارٹنر چوز کرے، مگر اس کے لیے دونوں فریقین کا رضامند ہونا بھی ضروری ہے رمشا۔ دیکھو تم یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ ہم کسی سے محبت کر تو سکتے ہیں، مگر اس کی کنپٹی پر پسٹل رکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بھی ہم سے محبت کرے۔ اور پلیز ایسا مت کہو کہ وہ تمہاری اولین ترجیح ہیں۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، لوگ جوان بیٹوں کو دفن کر کے زندہ رہتے ہیں، زندگی نہیں رکتی۔ میری جان، اور کسی کو کیا پڑی ہے تمہارے بارے میں طنزیہ سوچنے کی؟ یہ صرف تمہاری نیگیٹو سوچ ہے۔ خود کو اس اسٹیٹ آف مائنڈ سے نکالو، کیوں اپنا تماشا بنانا چاہتی ہو؟ کومل غصے اور سمجھداری کے ملے جلے تاثر سے اسے سمجھاتی چلی گئی۔ رمشا کے آنسو رک چلے تھے۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی، جن کی آنکھوں میں اپنا ہی دکھتا تھا عکس۔ میں نے ان آنکھوں میں دیکھا اور کسی کا رنگ تھا، میرا تو خواب ادھورا یا حقیقت تھی۔ میری غربت پہ میرا یار اور کسی کے سنگ۔
بات کر لے میری رسوائی کی، بات کر لے میری ہرجائی کی۔ کومل سچ کہہ رہی تھی، اسے خود کو سنبھالنا تھا، جلد یا بدیر۔ دستک کی آواز پر فون پر محو گفتگو اسید نے گردن موڑ کر دیکھا دروازے کی سمت اور فون کان سے ہٹاتے ہوئے بلند آواز میں یس کہا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور ہیبا دندناتی ہوئی اندر آ گئی۔ میں تمہیں بعد میں کال کرتا ہوں اسد نے۔ اس نے فون بند کر کے جیب میں رکھا اور ٹیبل سے فائل اٹھاتے ہوئے چند پیپرز اس میں کلپ کیے، ایک کتاب اٹھا کر اس پر رکھی اور واپس مڑا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے اسید، ہیبا نے تیز لہجے میں کہا۔ اسید نے اس کی طرف دیکھے بغیر فائل اٹھائی اور باہر جانے لگا۔ ہیبا نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا شانہ تھام لیا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ وہ چلا اٹھی۔ اسید نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور آگے بڑھنے لگا۔ وہ پھر سے اس کی راہ میں حائل ہوئی تھی۔ ماما ماما، وہ بلند آواز میں چلایا تھا۔ کچن میں مصروف مرینا دہل سی گئی۔ اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے وہ اسید کے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کیا بات ہے اسید؟ انہوں نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور پوچھا۔ اسے یہاں سے لے جائیں اور دوبارہ مجھے یہ اس کمرے میں نظر نہ آئے، وہ تیش سے بولا تھا۔ مرینا نے آگے بڑھ کر ہیبا کا بازو تھاما اور اسے باہر لے جانے لگی۔ اس نے جھٹکے سے بازو چھڑایا اور اسید کی طرف مڑی۔ کیوں نہ آؤں میں یہاں؟ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ اس نے تیش سے اسید کا کالر تھام کر جھٹکا دیا۔ اسید کی آنکھوں کے آگے سرخ چادر سی تن گئی۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اٹھا اور ہیبا کے گال پر تڑاک سے پڑا۔ اپنی حد میں رہو بدتمیز لڑکی، وہ نفرت سے بولا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکلتا چلا گیا۔ مرینا بھی ہکا بکا سی کھڑی تھی۔ اسید کے نکلتے ہی ہیبا جیسے ہوش میں آ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ماما دیکھیے، اسید نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ وہ ایسا کر سکتا ہے؟ وہ تو مجھے ہمیشہ یہی کہتا ہے، ہیبا، عورت پر ہاتھ اٹھانے والا مرد دنیا کا گھٹیا ترین مرد ہوتا ہے۔ وہ خود یہ کہتا تھا ماما، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ اتنا کیسے گر سکتا ہے؟ ہیبا بس کرو بیٹا، تم کیوں آئی تھی اس کے کمرے میں؟ تمہارے پاپا کو اچھا نہیں لگتا تمہارا اس سے میل جول۔ تم بات کو سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ اور تم ہو کہ اسے غصہ دلاتی ہو۔ کیسے بات کر رہی تھی تم مجھ سے؟ یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ بڑا بھائی ہے وہ تمہارا، وہ نرمی اور جھنجھلاہٹ سے اسے سمجھا رہی تھی۔ نہیں ہے وہ میرا بھائی، سنا آپ نے؟ پاپا ٹھیک کہتے ہیں، وہ میرا بھائی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، مجھ پہ، ہیبا تیمور پہ۔ نفرت ہے مجھے آپ سب سے، کوئی مجھے خوش دیکھنا نہیں چاہتا، سب میرے دشمن ہیں۔ آپ بھی مجھے سمجھا رہی ہیں، پاپا کو تو پہلے ہی میرے ہر کام پر اعتراض ہے۔ اور اسید، نفرت ہے مجھے اسید سے۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ آئی ہیٹ اسید۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے سسکیاں دباتی باہر بھاگ گئی۔ مرینا کے اندر جیسے زمانوں کی تھکن اترنے لگی۔ وہ جانتی تھی آج رات پھر تیمور احمد نئے مارکے کی ابتدا کریں گے، جس کا انجام ہمیشہ کی طرح کوئی نہیں ہوگا۔ انہیں اسید کی بے وقوفی پر ازحد طیش آ رہا تھا۔ وہ احمق خود ہی اپنے راستے مشکل کر رہا تھا۔ ہیبا کو بے حد تیز بخار ہو گیا۔ مرینا اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتی تھی، مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ منت، سماجت، خوشامد اور نرمی سے انہوں نے ہر طریقے سے اسے منانے کی کوشش کی، مگر وہ مان کر نہ دی۔ اس کی وہی ایک نہ جو ہاں میں نہیں بدلی۔ رات جب تیمور احمد لوٹے تو انہوں نے بے حد پریشانی سے انہیں ہیبا کی بیماری کا بتایا تھا۔ تیمور جو پہلے ہی بے حد تھکے ہوئے تھے، بالکل ہی آؤٹ ہو گئے تھے۔ تم اسے ہاسپٹل لے جاتی، وہ چڑے ہوئے بولے تھے۔ وہ نہیں جا رہی تھی، ضد پر اتری ہوئی ہے، اب دیکھیں ذرا اسے، وہ وضاحت دینے لگیں۔ وہ ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے اس کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو تکیے پر سر رکھے ہاتھ پیر چھوڑے بے سدھ پڑی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھے تھے۔ ہیبا، ہیبا بیٹے آنکھیں کھولو۔ ہیبا کیا بات ہے؟ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے اور ٹھٹک کر رہ گئے۔ ان کی نگاہ جیسے ہیبا کے گال پر جم سی گئی۔ انہوں نے بے اختیار اس کے گال پر ہاتھ پھیرا۔ ان کی آنکھوں سے جیسے بجلیاں سی گوندنے لگی تھیں۔ انہوں نے ہیبا کو جھنجھوڑ ڈالا۔ ہیبا اٹھو، وہ زور سے بولے تھے۔ ہیبا کی آنکھیں کراہ کے ساتھ کھل گئی تھیں۔ باپ کو سامنے پاتے ہی اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ پاپا، وہ ان کا ہاتھ تھام کر شدتوں سے رو پڑی تھی۔ ہیبا میری بچی، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ چند لمحے خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر پھٹ پڑی۔ اسید نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا پاپا، اس نے مجھے تھپڑ مارا۔
وہ بتاتے ہوئے پھر سے رونے لگی۔ تیمور پر جیسے بجلی سی گری۔ وہ چند لمحے ساکت اسے دیکھتے رہے، پھر ایک جھٹکے سے اٹھے اور مرینا کی طرف مڑے۔ اسید کہاں ہے مرینا؟ ان کے لہجے میں پھنکار تھی۔ وہ مرینا کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ شامت اعمال کے اسی وقت اسید کے باہر سے بولنے کی آواز آئی تھی۔ مرینا کا دل چاہا وہ کہیں غائب ہو جائے، اس طرف نہ آئے۔ تیمور کے تیور بہت خوفناک تھے۔ وہ کسی بگولے کی مانند چکراتے ہوئے باہر نکل گئے۔ وہ انہیں لاؤنج میں نظر آ گیا۔ کتابیں اور فائل کور ٹیبل پر رکھ کر وہ ابھی سیدھا ہی ہوا تھا جب اس نے تیمور کو اپنے سر پر کھڑے پایا۔ تم نے ہبا پر ہاتھ اٹھایا ہے؟ ان کے لہجے میں طوفان کی سی کھنگرج تھی۔ ایک لمحے کو اسید کے چہرے کا رنگ بدلا، مگر وہ کچھ بولے بغیر سیدھا کھڑا رہا۔ میں تم سے مخاطب ہوں، تم سن رہے ہو میری بات؟ انہوں نے گریبان سے پکڑ کر اسے جھٹکا دیا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔ ہاں، وہ مستحکم لہجے میں بولا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ہاں بولو۔ انہوں نے اسے بالوں سے پکڑا اور بے دریغ 2-3 تماچے اس کے چہرے پر دے مارے۔ تم نے کیا سمجھا اسے؟ اپنی طرح یتیم؟ وہ پاگل ہو رہے تھے۔ اسید کوئی مزاحمت نہیں کر رہا تھا۔ مرینا زور زور سے رو رہی تھی۔ اسی وقت ہبا لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ لاؤنج کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ اندھا دھند ان کی طرف لپکی اور درمیان میں پڑے سینٹرل ٹیبل سے ٹکرا کر نیچے گر گئی۔ پھر اٹھی اور ان کی طرف بڑھی۔ وہ چیخ رہی تھی، پاپا مت ماریں اسید کو، مت ماریں پاپا۔ وہ ان کے درمیان آ کر اسید کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تیمور اس کی ہمت پر دنگ سے رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں یکبایک خون اتر آیا۔ تم آگے سے ہٹ جاؤ ہبا، میں اس کے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ دہاڑے تھے۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ کر تیمور سے لپٹ گئی۔ نہیں پاپا، غلطی میری تھی، میں نے بدتمیزی کی تھی اسید سے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ انہیں روکنے کی کوشش کرتی نڈھال ہو رہی تھی۔ لیکن اسے یہ حق کس نے دیا کہ یہ تم پہ ہاتھ اٹھائے؟ بس کرے تیمور، حد ہوتی ہے، بہت تماشا ہو چکا، اب اسے بند ہو جانا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بار غلطی اسید کی ہو۔ جب آپ نے منع کیا تھا تو یہ کیوں گئی تھی اس کے کمرے میں؟ اس نے اس سے بات بھی نہیں کی، مجھے بلایا اور کہا ماما اسے یہاں سے لے جائیں، مگر یہ… اس نے اسید کا گریبان پکڑ لیا اور چلانے لگی کہ تم کون ہوتے ہو مجھے یہاں سے نکالنے والے؟ کیا یہ بات برداشت کی جا سکتی ہے؟ اس نے پھر ایک لگا دی تو کیا غلط کیا؟ مرینا سارے خوف بھلائے بلند آواز سے بول رہی تھی۔ غصے کی شدت سے ان کا سارا وجود کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ تیمور نے بے یقینی سے ہبا کی طرف دیکھا۔ وہ نظریں جھکائے ہاتھ منہ پر رکھے سسکیاں بھر رہی تھی۔ ہبا کیا یہ سچ ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ تیمور کا دل تو چاہا کہ 2-3 تماچے ہبا کو بھی لگا دے، مگر پھر خود پر قابو پاتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئے۔ مرینا تیزی سے اسید کی طرف بڑھی جو ساکت کھڑا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرہ سرخ اور نچلے ہونٹ سے خون رس رہا تھا۔ انہوں نے اسے پیار سے ساتھ لگایا، اس کا ماتھا چوما اور آنچل سے اس کا ہونٹ صاف کرنے لگی۔ کمرے کی خاموشی میں ہبا کی سسکیاں ابھر رہی تھیں۔ ایاز نے کافی پھینٹتے ہوئے نظر لاؤنج میں دوڑائی، جہاں شاہ بخت صوفے پر نیم دراز ریموٹ پکڑے چینل سرچنگ کر رہا تھا۔ وہ آج ہی ایاز سے ملنے آیا تھا۔ بنیادی طور پر اس کا نیو یارک کا ٹور صرف 11 دن کا تھا، مگر اب اس نے اپنا قیام مزید بڑھا دیا تھا۔ ایاز نے کافی تیار کی اور اس کی طرف چلا آیا۔ پاکستان کب آ رہے ہیں آپ؟ شاہ بخت نے سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کبھی بھی نہیں، ایاز نے بے ساختگی سے کہا۔ شاہ بخت بے اختیار چونکا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، ابھی تو میرا کوئی موڈ نہیں، ایاز نے سنبھل کر کہا اور کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ وہاں آ کر کیا کروں گا میں، میری جاب سیٹ ہے یہاں، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ آپ سبین بھابھی کو نہیں بلا رہے؟ اس نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ کیوں؟ مجھے اسے یہاں بلانا تھا، وہ بھویں اچکا کر بولا۔ کیا مطلب؟ وہاں تایا جان تو تیار بیٹھے ہیں سبین بھابھی کو یہاں بھجوانے کے لیے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا سبین نے تم لوگوں کو بتایا نہیں؟ میں اسے چھوڑ رہا ہوں، وہ قطعیت سے بولا۔ شاہ بخت کے سر پہ جیسے پورے اپارٹمنٹ کی چھت آ پڑی۔ کافی کا مگ اس کے ہاتھ میں لرز گیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں ایاز بھائی؟ آپ اتنا انتہائی فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ ششتر سا بول رہا تھا۔ میں بالکل درست کہہ رہا ہوں بخت، ہر انسان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق ہے، اور یہ حق تو پہلے دن ہی طے ہو گیا تھا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا۔ وہ بڑے سکون سے بولا اور اس کے لہجے میں موجود لاپرواہی نے بخت کا دماغ گھما سا دیا۔ طے ہو چکا تھا؟ کیا طے ہو چکا تھا؟
آپ اتنا بڑا فیصلہ کر چکے ہیں، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، مجھے وہ بتائیں۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ ایاز نے بغور اس کے بدلتے تاثرات دیکھے اور ہنس دیا۔ تمہارا پروفیشن تمہیں کافی براڈ مائنڈڈ شو کرتا ہے بخت۔ دیٹس ناٹ مائی پروفیشن، وہ تیکھے انداز میں بولا۔ چلو جو بھی ہے، لیکن تم کنزرویٹو ہو رہے ہو، اس نے تنقید کی۔ ایک معصوم بے خطا لڑکی کو اپنا کر یوں بنا کسی وجہ کے چھوڑ دینا اگر آپ کی لبرٹی شو کرتا ہے تو میں کنزرویٹو ہی ٹھیک ہوں۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ میں اسے پسند نہیں کرتا، وہ میرے معیار پر پوری نہیں اتری، اسی لیے میں اسے چھوڑ رہا ہوں، کیونکہ میں اپنی زندگی سمجھوتوں کی نظر نہیں کر سکتا، وہ صاف گوئی سے بولا۔ اور کیا ہے معیار آپ کا؟ اس نے طنز کیا۔ بس کرو شاہبخت، میں تمہیں جواب دہ نہیں ہوں۔ ایاز کا ٹیمپر لوز ہو گیا۔ میں جانتا ہوں، بخت نے لب بھینچے، ورنہ پوچھ تو تم سے میں یہ بھی سکتا ہوں کہ تم نے کس بنا پر رمشا کو ریجیکٹ کیا ہے۔ پورے گھر میں سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ تمہاری اس کے ساتھ ہے، کیا کمی ہے اس میں؟ ایاز نے الٹا وار کیا۔ شاہبخت خاموشی سے اسے گھورتا رہا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اتنا بزدل نہیں ہوں جو ماں باپ کے ڈر سے اسے شادی کر لوں اور بعد میں اسے چھوڑ دوں۔ میں نے صاف انکار کیا ہے بھائی کے سامنے، اور دوسری بات کہ کیوں کیا ہے تو وہ وجہ آپ کو دینا پسند نہیں کرتا۔ وقت نے بھی صاف گوئی کی حد کر دی۔ ایاز کے لبوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ آ گئی۔ تو پھر یہاں مجھے کیا مورل ویلیوز سکھانے آئے ہو؟ نہیں، لیکن ذرا سوچیے، اگر کوئی یہ سب آپ کی بہن کے ساتھ کرے تو پھر؟ وقت کی بات نے جیسے ایاز کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ دہاڑا تھا۔ وقت اٹھ گیا۔ میں جا رہا ہوں، لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ جیسے خود غرض لوگوں کی وجہ سے ہی اس زمین کی فضا اتنی آلودہ ہے، اس نے تنفر سے کہا اور باہر کی سمت قدم بڑھا دیے۔ تیمور اس وقت آفس میں تھے جب انہیں ہبا کے کالج سے کال کی گئی۔ وہ ازحد پریشانی کے عالم میں گویا اڑتے ہوئے وہاں پہنچے تھے اور اس وقت پرنسپل کے سامنے براجمان تھے۔ تیمور صاحب، آپ کی بچی ہبا ہمارا اثاثہ ہے، ہمارا فخر ہے، وہ پوزیشن ہولڈر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو برقرار بھی رکھے۔ پچھلے ٹیسٹ کی رپورٹ بے حد شاندار تھی، میرا خیال تھا کہ اس بار بھی ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے خاصے دل دہلا دینے والے انداز میں بات شروع کی تھی۔ یہاں تک بول کر وہ چپ ہوئیں اور اپنے سامنے پڑی فائل کھول لی۔ یہ دیکھیں اس ٹیسٹ کی رپورٹ۔ انہوں نے فائل تیمور کی جانب سرکائی۔ انہوں نے بغور فائل پر نظریں دوڑانی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد ہی ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ ہبا بے حد برے طریقے سے فیل تھی۔ یہ اتنا فرق کیسے؟ وہ خاصے پریشان ہوئے تھے۔ میں بھی آپ سے یہی ڈسکس کرنا چاہتی ہوں، وہ یہاں بڑی خاموش طبع رہتی ہے، زیادہ گھلتی ملتی نہیں ہے کسی سے، ایک آدھ کلاس فیلو سے ہی شاید اس کی گپ شپ ہے۔ مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا آپ کی فیملی میں کوئی کرائسس چل رہا ہے؟ انہوں نے تفتیشی انداز میں کہا۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، انہیں اچھا نہیں لگا۔ دیکھیں آپ برا مت مانیں، بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ فیملی لائف ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے بچہ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاتا۔ کیا وہ کسی ٹیوٹر سے پڑھتی ہے؟ ان کا لہجہ وضاحتی تھا۔ تیمور لب کچل کر رہ گئے۔ انہیں ذہن میں فوراً اسید کا نام ابھرا تھا۔ میں ٹھیک سے نہیں جانتا، مگر میں آپ کو چند دنوں میں بیٹرمنٹ کا وعدہ دیتا ہوں، انہوں نے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے کہا۔ اب یہ آپ کی آسانی پر مشتمل ہے۔ انہوں نے کندھے اچکا دیے۔ تیمور نے سر ہلا دیا۔ کچھ مزید ڈسکشن کرنے کے بعد وہ اٹھے تو ان کا دماغ اچھا خاصا گھوما ہوا تھا۔ وہ واپس آفس چلے گئے۔ سہ پہر میں انہوں نے گھر فون کر کے ہبا کو تیار رہنے کا کہا۔ ایک خوشگوار شام میں وہ اسے لے کر چھتر پارک آ گئے۔ گاڑی پارک کرنے کے بعد انہوں نے باہر نکلتے ہوئے ہبا کو بغور دیکھا۔ وہ اس وقت سرخ شلوار قمیض میں ملبوس تھی، سانولی رنگت اور عام سے نین نقش۔ وہ بالکل تیمور احمد کی کاپی تھی، کوئی بھی انہیں دیکھ کر باپ بیٹی کنسیڈر کر سکتا تھا۔ ان کے ذہن میں یک بیک مرینا اور اسید آ گئے۔ کہاں وہ ماں بیٹا خوبصورتی اور وجاہت کے سارے استعاروں پر اور تشبیہوں پر پورا اترتے تھے، کہاں اس وقت انہیں اپنی عام صورتی بے حد کھلی، یوں جیسے لمبے چوڑے اسید کے سامنے ہبا کا وجود کچھ اور بونا ہو گیا ہو۔ ہبا، وہ چلتے چلتے چونک گئی۔ ایک بات یاد رکھنا بیٹا، بدصورت لوگ ہمیشہ خوبصورت لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ ان کا لہجہ بڑا گہرا تھا۔ ہبا کے لب لرز اٹھے اور آنکھیں پھیل گئیں، اور ان پھیلی آنکھوں میں ایک درد بھرا احساس کمتری کروٹیں لے رہا تھا۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں پاپا؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔
یہ زندگی کی سب سے بڑی سچائی ہے اور اسے جتنی جلدی تسلیم کر لو اتنی ہی زیادہ اذیت سے بچ جاؤ گی۔ انہوں نے ناصحانہ انداز اختیار کیا۔ وہ یکدم ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں ٹوٹی کرچیوں کی کھنک تھی۔ آپ ایسا مت کہیں پاپا، بالکل مت کہیں۔ آپ کو کیا پتا ہے وہ کون ہے جس نے ہبا کو زندگی کے احساس سے روشناس کرایا؟ کیا آپ کو پتا ہے وہ تھا جس نے ہبا کو شکل و صورت کے کمپلیکس سے نکالا؟ وہ کون ہے جو روتی ہوئی ہبا کو ہمیشہ ہنسا دیا کرتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں میری پسند ناپسند کے بارے میں بھی نہیں جانتے ہیں؟ کیا آپ کو میرے فیورٹ ایکٹرز، کریکٹرز اور آئیڈیلز کا پتہ ہے؟ وہ سانس لینے کو رکی۔ تیمور پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے اسید میرے لیے کیا ہے؟ وہ اسید ہی ہے پاپا جس نے ہبا کو زندگی کا احساس بخشا۔ وہ اسید ہے جس نے مجھ جیسی بیک بینچ کو پوزیشن ہولڈر بنایا۔ وہ اسید ہے پاپا جس نے مجھے شکل و صورت کے کمپلیکس سے باہر نکالا۔ یہ وہی ہے جس نے ہمیشہ میری سوچ، میرے کردار اور زبان کی ہمیشہ حفاظت کی۔ کبھی مجھے بدتمیز نہیں بننے دیا، کبھی میری سوچ کو نیگیٹو نہیں ہونے دیا۔ جانتے کتنا ہے آپ میرے اور اسید کے بارے میں؟ وہ بول نہیں رہی تھی بلکہ آگ اگل رہی تھی۔ تیمور احمد کو جیسے کسی نے جلتے ہوئے الاؤ میں پھینک دیا تھا۔ بس کرو ہبا۔ ان کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور ہبا کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ سچ کو برداشت کرنا سیکھیں پاپا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے بڑے زہریلے لہجے میں بولی تھی۔ سچ؟ کون سا سچ؟ کیا رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ؟ وہ سختی سے اس کا بازو دبوچ کر بولے تھے۔ وہ بے ساختہ ہنسی، بڑی تلخ ہنسی تھی اس کی۔ بس ساری زندگی اسی دائرے میں چکراتے رہیے گا۔ رشتہ رشتہ، کون سا رشتہ؟ کیسا رشتہ؟ بس اسی بھنور میں پھنسے رہیے گا۔ وہ بڑی دل برداشتگی سے بولی تھی۔ تیمور چند لمحے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھتے رہے، پھر تیزی سے واپس مڑ گئے۔ ہبا بھی ان کے پیچھے ہولی۔ واپسی کے سارے راستے دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی گیٹ پر روکتے ہوئے انہوں نے ہبا کو مخاطب کیا تو لہجہ حد درجہ سرد اور قطعیت بھرا تھا۔ آج سے تمہیں پڑھانے کے لیے ٹیچر نائلہ آ رہی ہیں، تم تیار رہنا۔ ہبا خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، البتہ اس کی آنکھوں سے شدید بے چینی عیاں تھی۔ پھر وہ کچھ بھی کہے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ مرینا کسی دوست کی طرف گئی ہوئی تھی، جبکہ اسید کا کچھ پتہ نہ تھا۔ وہ خاموشی سے چائے کا مگ لے کر لاؤنج میں آ بیٹھی۔ بے وجہ ایک سے دوسرا چینل بدلتے اس کا ذہن قطعی حاضر نہیں تھا۔ اسے تیمور کی اس اچانک فیصلے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ البتہ ایک امکان موجود تھا کہ وہ اس کے رزلٹ سے آگاہ ہو گئے ہوں گے، مگر پتہ نہیں کیوں اسے یہ امکان اتنا درست نہیں لگ رہا تھا۔ رزلٹ تاحال اسے نہیں ملا تھا تو تیمور کو کیسے خبر ہو سکتی تھی؟ مگر اسے یہ یقین ضرور تھا کہ اس کا رزلٹ بے حد خراب ہے۔ یہ بھی ممکن تھا کہ انہوں نے ویسے ہی کسی ٹیچر کو ہائر کر لیا ہو۔ یہی باتیں سوچتے اس کا ذہن اسید کی طرف چلا گیا۔ ایک درد کی لہر تھی جو جسم و جاں کو چھیدتی چلی گئی۔ وہ تو ہبا سے یوں انجان بن گیا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو، اور کوئی ہبا سے پوچھتا جو دن رات اذیت کے انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ یہ تو اس کا مصمم ارادہ کیا ہوا تھا کہ اسے ہر حال میں اسید سے اپنا رشتہ استوار کرنا تھا۔ اب یہ رشتہ دوبارہ کیسے بننا تھا یہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسی مخمصے میں پڑی تھی جب اس نے لاؤنج کا دروازہ کھول کر اسید کو اندر آتے دیکھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا اور ہاتھ میں تھما مگ لرز گیا۔ السلام علیکم ماما، وہ بلند آواز میں بولتا ہوا اندر آیا، مگر ہبا کو اکیلا بیٹھے دیکھ کر وہیں سے اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا۔ اپنے نوٹس بیگ کو دائیں ہاتھ سے بائیں میں منتقل کرتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ ہبا پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھتی رہی۔ وہ اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ ہر شخص سے یہ توقع کر سکتی تھی کہ وہ اسے دکھ پہنچا سکتا ہے، یہاں تک کہ تیمور اور مرینا سے بھی، مگر اسید سے اس نے کبھی یہ توقع نہ کی تھی۔ اسید تو وہ تھا جو اسے اتنی گہرائی سے جانتا تھا۔ وہ کیسے بھول گیا کہ وہ اس کی ناراضگی نہیں سہ سکتی؟ وہ کیسے بھول گیا کہ وہ ہبا تیمور ہے جو کبھی اس سے دور نہیں رہ سکتی؟ ہبا کی حالت تو اس نشہ باز کی مانند تھی جس سے اس کا نشہ چھن گیا ہو اور اب اسی کی طرح اپنا وجود نوچنے پر اتر آئی تھی۔ وہ بمشکل اٹھی، کچن میں جا کر اسید کے لیے چائے تیار کی، کھانا گرم کیا اور ٹرے سیٹ کر کے لے آئی۔ حسب عادت اس نے دروازہ ناک نہیں کیا تھا۔ سیدھا اندر جا کر اس کی نظر اسید سے ٹکرائی جو ابھی بھی بات سے باہر آیا تھا۔ گیلے بال اور دھلا دھلایا چہرہ۔ ہبا کی نظروں میں پیاس اتر آئی۔ اس نے بمشکل نظر چرائی اور ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔
وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے بال بنانے میں مصروف ہو گیا۔ ہبا خاموشی سے دیوار سے پشت ٹکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب جیل کی مدد سے بال سیٹ کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اسید، تم میرے ساتھ اس طرح کا بیہیو کرو گے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گی، ہار مان لوں گی؟ ہبا کا لہجہ رو دینے والا تھا۔ اسید اس کو نوٹس کیے بغیر اپنے کام میں مصروف تھا، یوں جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ بال بنانے کے بعد وہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور بیڈ پر پڑا اپنا والٹ اٹھا کر جیب میں ٹھونسنے لگا۔ پھر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی جیسے کسی خاص چیز کی تلاش میں ہو۔ پھر اسے رائٹنگ ٹیبل پر اپنی مطلوبہ چیز نظر آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر سن گلاسز اٹھائے، مطمئن ہو کر نظر کمرے میں دوڑائی، پھر تسلی سے باہر کی جانب چل دیا۔ ہبا ہکا بکا سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہبا کی لائی ہوئی ٹرے کو چھونا تو درکنار دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کے باہر کی سمت جاتے قدم ہبا کو دل پر پڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ شاہ بخت کی ایک فون کال نے مغل ہاؤس کی دیواریں ہلا دی تھیں۔ احمد تایا، احمد چچا اور وقار کے ساتھ کمرہ بند میٹنگ ہوئی، 2 گھنٹوں تک جاری رہی مگر بے فائدہ۔ وہ سب مل کر بھی اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے میں ناکام رہے تھے۔ مسئلہ ایاز مغل سبین کو چھوڑ رہا تھا۔ رات کا کھانا بے حد خاموشی اور ٹینس ماحول میں کھایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد تایا ابو نے ایک بار پھر سب کو اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ اب کی بار تائی، زیتون، نبیلہ چچی اور نیلم چچی کے ساتھ سبین بھی شامل تھی۔ سبین تو اس غیر متوقع بلاوے پر ازحد حیران اور قدرے خوف زدہ تھی۔ سبین بیٹا، ایاز نے تم سے کوئی بات کی؟ تایا جان کا لہجہ نرم تھا۔ کس سلسلے میں تایا جان؟ وہ حیران ہوئی۔ اس نے شاہ بخت سے کہا ہے کہ وہ علیحدگی چاہتا ہے، انہوں نے کھوجتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا۔ سبین کا رنگ واضح طور پر اڑ گیا۔ اس نے کپکپاتے لبوں سے کچھ کہنا چاہا، پھر اس پر یہ خوفناک انکشاف ہوا کہ اس کے پاس اس بات کو رد کرنے کے لیے ایک بھی دلیل نہیں تھی۔ اس کا سر جھک گیا۔ احمد تایا کی جہاں دیدہ نظروں نے اسے جانچ لیا، وہ کسی حد تک اس کا جواب جان گئے تھے۔ سبین، بھائی جان آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں۔ احمد چچا کا لہجہ سخت ہوا تھا۔ سبین کا سر مزید جھک گیا۔ کیا یہ سچ ہے سبین؟ نبیلہ چچی بے چینی سے اٹھ کر اس کے پاس بیٹھی پوچھ رہی تھی۔ ان کا دل خدشوں سے لرز رہا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، کیا تمہاری اس کے ساتھ سیٹلمنٹ تھی کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ ان کا لہجہ بلند ہو گیا۔ سبین نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کی بند آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ طارق چچا نے طویل سانس لے کر حاضرین کو دیکھا۔ وقار، ایاز کا نمبر ملاؤ، انہوں نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ وقار نے چونک کر انہیں دیکھا اور پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایاز کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ بیل جا رہی تھی۔ اس نے فون ملا کر اسپیکر آن کیا اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ کچھ دیر بعد کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، اس کی بڑی مصروف سی آواز آئی۔ کیسے ہو برخوردار؟ تایا جان ہنکارا بھر کر بولے۔ دوسری طرف چند ثانیوں کے لیے خاموشی رہی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں تایا جان؟ بڑی معتدل سی آواز میں کہا گیا۔ کرم ہے مالک کا۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ وہ شاید فارمیلٹی پوری کر رہا تھا۔ بھائی، یہ بخت کے ساتھ تمہاری کیا بات ہوئی؟ اب کی بار ان کا لہجہ کسی بھی قسم کی رعایت سے عاری تھا۔ دوسری طرف مہیب خاموشی چھا گئی۔ سبین کی ٹانگیں لرزنے لگیں۔ اس کے ساتھ تو میری بہت سی باتیں ہوئی تھی، آپ کون سی بات پوچھ رہے ہیں؟ اس کے بے نیازانہ لہجے نے احمد چچا کو مشتعل کر دیا۔ ہم تم سے سبین کے متعلق بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے سبین نے آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ وہ حیران سا کہہ رہا تھا۔ سبین کا دل چاہا وہ اٹھ کر بھاگ جائے۔ اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ میں تم سے جاننا چاہتا ہوں۔ احمد چچا کا لہجہ سرد اور بے مہر تھا۔ آل رائٹ، بہت زیادہ کچھ نہیں ہے بتانے کو، میں صرف علیحدگی ہی چاہتا ہوں۔ اس کا انداز بھی باپ جیسا تھا۔ وجہ؟ وہ دہاڑے۔ میں اسے پسند نہیں کرتا۔ وہ اسی طرح پرسکون تھا۔ یہ بات تمہیں اب یاد آئی ہے؟ وہ بددستور بلند آواز میں بولے تھے جب وقار نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھ کر انہیں پرسکون کرنا چاہا۔ نہیں، مجھے پہلے بھی یاد تھی، وہ ترکی بترکی بولا۔ ایاز، تمہیں اندازہ ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم اس فیصلے کے نتائج جانتے ہو؟ اب کی بار وقار نے مداخلت کی تھی۔ وہ تو آپ بھی موجود ہیں، مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جب کال آپ کے نمبر سے آ رہی ہے تو ایسا کیوں کر ممکن ہے کہ آپ موجود نہ ہوں؟ ایاز نے گہرا طنز کیا تھا۔ وقار کے لب بھینچ گئے۔ دیکھو ایاز، تم جذباتی ہو رہے ہو، اتنی انتہا پر اترنے کی ضرورت نہیں ہے، تم ٹھنڈے دماغ۔ وقار نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ ایاز نے برہمی سے اس کی بات کاٹی۔
ایکسکیوز می، مجھے یہ بتائیں، اگر یہی فیصلہ شاہ بخت کرتا تب آپ کیا کرتے؟ ایاز کا لہجہ استہزائیہ اور نوکیلا تھا۔ کمرے میں موت کا سناٹا تھا۔ اس کا یہاں کیا سوال؟ وقار حیران رہ گیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کیا کرتے۔ آپ اس کی فیور میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے۔ وہ چبا چبا کر بولا تھا۔ حد سے مت بڑھو ایاز، اس بار تایا جان بولے تھے۔ میں حد سے نہیں بڑھ رہا تایا جان، صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انصاف کرنا سیکھیے۔ کون سی ناانصافی ہوئی ہے تمہارے ساتھ؟ وہ بھڑک گئے۔ یہ ناانصافی ہی تو ہے، سبین سے شادی سے تو میں نے بھی انکار کیا تھا، مگر میرے انکار کو کسی نے اہمیت نہیں دی۔ اس کے برعکس شاہ بخت کی سب کو کتنی فکر ہے۔ کوئی اس سے کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ ریمشا سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ وہ زہر خند لہجے میں بولا تھا۔ ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا، پھر احمد چچا بولے، دیکھو ایاز بیٹا، مسئلے ایسے حل نہیں ہو جاتے۔ تمہیں جو بھی اعتراضات ہیں وہ مل بیٹھ کر حل کر لیتے ہیں۔ تعلقات بہت مشکل سے بنتے ہیں اور انہیں ٹوٹنے میں چند سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ ان کا لہجہ معتدل تھا، شاید وہ جان چکے تھے کہ وہ ضد پر اترا ہوا ہے۔ جس کی مہار ذرا سی بھی کھینچی جاتی تو وہ وہیں اڑ جاتا۔ تبھی وہ اسے پیار کی مار مارنا چاہتے تھے۔ ایکسکیوز می بابا جان، تعلق ٹوٹنے کا وہاں ہوتا ہے جہاں تعلق ہو۔ میرا سبین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے شفاف الفاظ نے سبین کے چہرے پر زردی کھنڈا دی۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ ان کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ آپ تو تجربہ کار اور جہاں دیدہ ہیں بابا۔ یہ صرف کاغذی شادی ہے۔ اس کا انداز ہنوز تھا۔ سبین کو لگا اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی ہو۔ اس نے ہراساں نظروں سے سب پر نظر دوڑائی، جہاں پر کوئی ٹیبل پر پڑے سیل فون کو یوں گھور رہا تھا گویا وہ ایاز ہو۔ کیا مطلب؟ تایا جان نے مداخلت کی تھی، ان کی آنکھیں سلگ اٹھی تھیں۔ میرا سبین کے ساتھ کسی قسم کا ازدواجی تعلق نہیں ہے تایا جان۔ اس نے بم پھوڑا تھا۔ اور آپ جیسے مذہبی انسان اتنا تو جانتے ہی ہوں گے کہ جس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہ بنایا گیا ہو اس پر تو طلاق کی عدت بھی عائد نہیں کی جا سکتی۔ وہ کہہ رہا تھا اور سبین کو لگ رہا تھا کہ سور پھونکا جا رہا ہو۔ سب کی نظریں اب اس پر مرکوز ہو گئی تھیں، چبھتی ہوئی حیران اور ترہم بھری نظریں۔ سبین کو لگ رہا تھا کسی نے بھرے مجمع میں اس کے سر سے چادر کھینچ لی ہو۔ اس کا دل چاہا وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ ایاز تم کیا؟ تایا جان دکھ، صدمے اور حیرت سے بات ہی مکمل نہ کر پائے تھے۔ میں نے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کی۔ آج بات کھل گئی ہے تو میں اس مسئلے کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ میں سبین کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اس کا انداز پرسکون اور فیصلہ کن تھا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، احمد چچا نے تیزی سے کہا۔ میں ایسا ہی کروں گا، وہ بھی دو بدو بولا۔ میں تمہیں آگ کر دوں گا، ساری زندگی شکل نہیں دیکھوں گا تمہاری۔ وہ طیش سے چلا اٹھے۔ بسد شوق وہ طنزیہ ہنسا۔ میں تو آتے ہوئے یہ مسئلہ حل کر کے آنا چاہتا تھا، مگر یہ سبین کی ہی ریکویسٹ تھی کہ میں چند ماہ رک جاؤں، ورنہ یہ فیصلہ تو کب کا ہو چکا ہوتا۔ تب میں نے یہ سوچا کہ شاید وہ اپنے لیے راہ ہموار کرنا چاہتی ہو، آپ سب کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتی ہو، مگر مجھے تو اب یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ بے وقوف کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنا چاہتی تھی۔ خیر ابھی اتنی بھی دیر نہیں ہوئی اور بے فکر رہیے آپ سب لوگ۔ میرے پیروں میں رشتوں کی زنجیریں اتنی مضبوط نہیں ہیں جو میری اڑان کے راستے میں رکاوٹ ثابت ہو سکیں۔ وہ بولتا چلا گیا۔ سبین جب تک سانس روکے بیٹھی تھی یکدم ہوش میں آ گئی۔ خدا کے لیے ایاز ایسا مت کریں، خدا کے لیے، وہ التجائیہ انداز میں کہتی رونے لگی۔ دوسری طرف وہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گیا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ وہ بھی یہاں موجود ہوگی۔ سبین لیٹ می ٹیل، تم اور میں دو مختلف دنیا کے لوگ ہیں۔ ہمارے مزاج الگ ہیں اور منزلیں جدا۔ ہم ایک نہیں ہو سکتے۔ اور سنو، میرے فیصلے میں قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ پھر سے سرد اور بے مہر ہو چکا تھا۔ میں پیپرز تیار کروا چکا ہوں، چند دنوں بعد تمہیں مل جائیں گے۔ کھٹاک سے فون بند ہوا اور اس کے ساتھ ہی سبین کا دل بھی کمرے میں خون کی یکدم بڑھ گئی تھی۔ حالانکہ موسم ابھی گرم تھا، اس کی ٹانگیں لرز رہی تھیں اور ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھنا چاہا مگر ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تو بالآخر آج فیصلہ ہو گیا سبین احتشام۔ آج تم اپنے یوٹوپیا سے باہر آ گئی۔ آج تمہیں سمجھ آ گئی کہ لوگوں سے رحم کی بھیک مانگنے والا رب کی بارگاہ میں ناکام قرار پاتا ہے۔ تم خاکی پتلوں میں خدائی وصف ڈھونڈتی رہی سبین احتشام، اور آج رب نے تمہیں اپنے پتلوں کے آگے ذلیل کر دیا۔ یہ کوڑے مارتی آواز پتہ نہیں کہاں سے اٹھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد چھائی تاریکی گہری ہونے لگی۔
کمرے سے اٹھتی آوازیں اب معدوم ہو کر مکھیوں کی بھن بھناہٹوں میں بدل رہی تھیں۔ کاش وہ اب کبھی نہ جاگے، حواس کھوتے ہوئے اس نے آخری الفاظ سوچے تھے۔